صلی اللہ علیہ یا رسول نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو، علی کا نام کافی ہے سوئی نسبت جگانے کو، سوئی مولا علی مولا علی مولا، علی کا ذکر کری ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ بستی بستی کریا کریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت۔ بن کے محفل کی جان فیض الحسن آ گئے، بن کے محفل کی جان فیض الحسن آ گئے، فیض الحسن سونا فیض الحسن سونا۔ سلام دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، ملت کے جوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں بہنوں، ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمير المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور دعوت ساری کائنات کے رہبر مرکزی عقیدت آقا نامدار مکین مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرو، پڑھے اللہم
صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آئیں دوستو، آغاز گفتگو سے قبل فرمائش تھی دو شعر سنانے کی۔ بہت پیارا کلام ہے، مشہور ہے، شاعر نے لکھا ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو زبان دی ہے تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ پڑھیں گے؟ اللہ 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 سنو ایک بات، اللہ تبارک و تعالی اس نے تخلیق انسان کو بنایا، مرد بنائے، عورتیں بنائے، انہیں میں رشتے بنائے، باپ بیٹی کا، ماں بیٹے کا، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے رشتے فرمائے، لیکن اس میں جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے نا بہت پیارا ہے۔ باپ، میں دیکھ تو رہا ہوں آپ کو صاحب آج مجھے گھیرے میں لے لیا، میرا ہاتھ بھی نہیں ویسے جذبہ کہاں سے جائے، میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں بات کروں وہ آپ کے سمجھ میں ہے۔ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے نا بہت گہرا رشتہ ہے، بہت پیارا رشتہ ہے۔ اس میں اگر بیٹی کی رشتے کی بات ہو نا تو باپ بہت سنجیدگی میں اس کا فیصلہ دیتا ہے۔ باپ بھلے گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، نشیڑی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، خیسہ بھی ہو، لیکن داماد
دودھ کا دھلا چاہیے. یہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے. اگر کسی بیٹی کے لیے رشتہ ہے, اس کے باپ کے پاس کوئی بھی رشتہ ہے, تو وہ جو رشتہ آتا ہے نا, تو باپ ڈائریکٹ فیصلہ نہیں لیتا ہے. توجہ سے, میں تھوڑی چین بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے. باپ فوراً اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کی تحقیق کرتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ تحقیق. پہلے جانچ پڑتال کرتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے وہ فلاں کا بیٹا کیسا ہے, وہ فلاں آدمی کیسا ہے, اس کو بیٹی دینے کی بات آ رہی ہے. ارے ماں جائے اور بھائی بھی ہوتا ہے, وہ بھی تحقیق کرتا ہے, تو باپ اور زیادہ کرتا ہے. باپ اندر تک جاتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے, یار ذرا بتاؤ تو صحیح فلاں آدمی کے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ آیا, بتاؤ تو صحیح کیسا ہے, کماتا کتنا ہے, دکھتا کیسا ہے, بولتا کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, کام کاج کیا ہے, کانٹیکٹ کیسے ہے, اس کی سنگت کیسی ہے. سارے لوگوں سے مشورے کرتا ہے, پوچھتا رہتا ہے. اب اس کے باپ کی پہچان ختم ہوتی ہے, وہ فون کا استعمال کرتا ہے, فون کا سہارا لیتا ہے, فون سے رابطے کرتا ہے, رشتہ داروں کو کانٹیکٹ کرتا ہے. جس لڑکے کے گھر سے اگر رشتہ آیا ہے نا, تو اس کے رشتہ داروں سے بات کرتا ہے کہ آپ کے رشتے میں فلاں نوجوان ہے, بتاؤ تو صحیح کیسا ہے, اچھا ہے لڑکا تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں, اگر اچھا نہیں ہے تو وہ بات آپ کی نہیں آئے گی, لیکن میں منع کر دوں گا. وہ باپ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اس کے بعد جا کے اسے پسند آئے تب کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ آئیے گا ہمارے گھر بیٹی دیکھنے. پہلے باپ خود پسند کرتا ہے, پھر وہ تحقیق کرتا ہے, پسند آ گیا پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ آئیے گا ہماری بیٹی کو دیکھنے کے لیے, ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے. یہ دنیا کے معمولی باپ کے بارے میں ہے. وہ دماغ کا زور لگاتا ہے, کانٹیکٹ لگاتا ہے, تب جا کر اس کے ہاتھ میں رزلٹ آتا ہے. پسند آیا تو کہا آپ آ سکتے ہو. اب سنو, میرے نبی کے گھر بیٹی ہے, نام ہے حضرت رقیہ. نبی کے گھر رشتہ آیا. اب دنیا کا نارمل عام انسان باپ جب اپنی بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے تو سیریس ہو جاتا ہے. وہ باپ خود نشیڑی ہے لیکن داماد نشیڑی نہیں چاہیے. وہ باپ خود جواری ہے لیکن داماد جواری نہیں چاہیے, کیونکہ باپ کو داماد صاف ستھرا, پاک, صاف, شفاف چاہیے. میں بھلے گما ایسا ہوں چلے گا, میرا داماد نارمل ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے, صالح ہونا چاہیے. ارے دنیا میں ہوں گے بے وقوف جو اپنی بیٹی کا ہاتھ نشیڑی کے ہاتھ میں دے. جن کو بیٹیوں سے پیار نہیں ہوگا وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایرے گرے نچو گیرے کے ہاتھ میں دے. لیکن جو باپ پرہیزگار نیک صالح ہوتا ہے نا, وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ نشیڑیوں کو نہیں دیتا. ذرا سمجھ کے سننا, میرے نبی کے گھر بیٹی کا رشتہ آیا حضرت رقیہ کا. حضرت رقیہ کا جب رشتہ آیا, دنیا کے باپ ایک طرف, رقیہ کے ابا میرے آقا ایک طرف. دنیا کے باپ نے تحقیق کی ہوگی فلاں لڑکا کیسا ہے, فلاں سوچ کے ساتھ, فلاں کانٹیکٹ کے ساتھ, اس کا آگے پیچھے کا سب دیکھ کے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا ہوگا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت جو فرش پر بیٹھ کر عرش دیکھتے ہو, جو فرش پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو پڑھتے ہو, جب ان کے پاس رشتہ آیا ہوگا حضرت رقیہ کا, تو میرے نبی نے آنے والے داماد کی پیدائش بھی دیکھی, آنے والے داماد کی چڑھتی جوانی دیکھی, آنے والے داماد کی شہادت دیکھی, آنے والے داماد کا مستقبل دیکھا, آنے والے داماد کا ماضی دیکھا, آنے والے داماد کی نسل دیکھی, آنے والے داماد کا سب کچھ دیکھا. میرے نبی نے دیکھا, دیکھ کر کہا اے پروردگار یہ رشتہ مجھے پسند ہے. اب اللہ کے نبی نے پسند کیا, پھر حضرت رقیہ نے پسند کیا, ان کی نکاح میں بیٹی رقیہ چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد وہ پردہ کر گئی. نبی نے اپنی دوسری بیٹی نکالی حضرت ام کلثوم, اس کا نکاح بھی اسی ایک داماد سے کیا. اور نبی کہتے ہیں وہ آنے والے میرے داماد, اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے, اگر اللہ 40 بیٹیاں دیتا, ایک ایک کر کے یہ بات دی کرے, تیری نکاح میں دیتا چلا جاتا. اب سوچ, نبی اپنی دو بیٹیاں جس کے نام پر دے رہے ہو, وہ داماد کیسا ہوگا؟ اسی داماد کو خلیفہ دو حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے. عثمان, ارے باز کو ایک بات سنو, باز کو بارش پریشان نہیں کر سکتی. وہ موسم کے کوے بارش دے کے اپنے دل میں گھس جائیں. تم عاشق حسین ہو, سن رہے ہو نا؟ جلال الدین سیوطی
روایت میں 40 80 100 کا بتایا گیا. نبی نے کہا اگر میری 100 بھی بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے میں عثمان کی نکاح میں دیتا چلا جاتا. حضرت عثمان غنی کو سمجھا کیا ہے؟ یہ عثمان غنی ہے کون؟ تو سنو، عثمان غنی اور میرے نبی کا بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. عثمان غنی کی امی اور ان کی امی، عثمان غنی کی نانی ام الحکیم، یہ رسول پاک کی سگی پھوپھی ہے. اور کیسی پھوپھی پتا ہے آپ کو؟ رسول پاک کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ آئے ہے ماشاءاللہ، سارے بولتے تو اور خوشی بھی. میرے نبی کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ. کیا نام؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا عبداللہ یعنی رسول پاک کے ابا جب پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں، جڑوا پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی اور اسی کا نام ام الحکیم ہے. رسول پاک کے ابا اور ام الحکیم ساتھ میں پیدا ہوئے. رسول پاک کے ابا کے بیٹے رسول پاک، ام الحکیم کی بیٹی، رسول پاک کی بہن، ان کے بیٹے رسول پاک کے بھانجے، اور نام ہے عثمان غنی. عثمان غنی بھانجے لگتے ہیں، حضور ماموں لگتے ہیں. عثمان غنی داماد بھی لگتے ہیں نبی کے. اور یہی حضرت عثمان غنی ہے. ایک مرتبہ رسول پاک نے مدینے کے اندر خواب دیکھا. رسول پاک نے خواب کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے 1400 صحابہ کو لے کر مدینے کے ساتھ نکلتا ہوں، مکے جا کر میں اپنے صحابہ کے ساتھ حج ادا کرتا ہوں. نبی نے یہ خواب دیکھا. جب حضور نے یہ خواب دیکھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ نے خواب کی بارے میں تمام صحابہ کو بتایا. صحابہ کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، اگر آپ کی خواہش آرزو تمنا ہے تو پھر کیوں نہ 1450 یا 1400 لوگوں صحابہ کو لے کر ہم حج کے لیے جائیں. میرے نبی نے کہا یہی میری تمنا ہے. صحابہ نکلے، راستے میں روک لیا گیا. مکے والوں نے کہا کوئی بھی آیا ہم اسے کاٹ ڈالیں. نبی نے کہا کسی کو بھیجتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں مکے والوں سے بات کرنے کے لیے. کہا کس کو بھیجے؟ کہا عمر ابن خطاب کو. عمر فاروق اعظم آئے کہتے یا رسول اللہ، میں نے مکے والوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، میرا نہیں مانیں گے وہ. تو کس کو؟ کہا سنجیدہ انسانوں نے اس کو بھیجو. کہا کس کو؟ کہا عثمان کو. اب صحابہ نے احرام باندھ رکھا ہے جسم پہ، اور حضرت عثمان غنی احرام کی حالت میں گئے مکہ بات کرنے کے لیے. اب رسول پاک ادھر بیٹھے، سارے صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں. عثمان غنی تو گئے. اب پیچھے سے سارے صحابہ بات چیت کر رہے ہیں. کیا بات کر؟ رسول پاک کو کہہ رہے یا رسول اللہ، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان حتیم کعبہ میں ہوگا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہوگا، عثمان یہ کر رہا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا. ساری باتیں ہو رہی ہے، ایسا چل رہا ہوگا، ویسا چل رہا ہوگا. میرے نبی سن رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے، صرف سن رہے ہیں، جواب نہیں دے. اب حضرت عثمان غنی وہاں سے بات چیت کر کے چلے آئے، آ کر ساری داستان سنائی. سنانے کے بعد میرے نبی نے کہا میرے عثمان ایک بات بتاؤں. کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہا تم مکے گئے تھے نا تو پیچھے سے صحابہ بات کر رہے تھے کہ عثمان طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوں گے، عثمان ایسا ایسا بولا. کہا حضور میرا بارے میں؟ کہا ہاں. کون تھا وہ؟ کہا فلاں صحابی تھے. حضرت عثمان غنی گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں گمان کیا ایسا گندا کہ میں طواف کر رہا ہوں گا. ارے یار کوئی مدینے جائے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مقام ابراہیم کو چوم رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، تو یہ کوئی گندا گمان ہے؟ اچھی بات ہے نا، لیکن عثمان کے نزدیک گمان گندا ہے. عثمان غنی نے کیا بولا؟ تم نے میرے بارے میں اتنا گندا گمان کیسے کیا؟ کہا عثمان یہ بھی گندا گمان کیسے؟ تب عثمان غنی نے تاریخی جملہ بولا. دیکھتے ہیں کیسے سمجھتے ہو آپ. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ رسول پاک صاحب لولاک نے مکے والوں سے مجھے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہاں طواف کرنے نہیں بھیجا تھا، بات چیت کرنے بھیجا تھا، ارکان عمرہ ادا کرنے نہیں بھیجا تھا، بات کرنے بھیجا تھا. کہا عثمان ہم تو اس لیے بول رہے تھے کہ عثمان وہاں گئے ہیں، احرام کی حالت میں ہے، اور احرام کی حالت کا مسئلہ بہت گمبھیر ہوتا ہے، اس میں خون نکلے تو بھی مسئلہ ہو جائے گا.
ہم نے صرف اتنا سنا کہ عثمان غنی سخی کے بعد ختم نہیں. سخاوت کا تو کیا کہنا حضرت عثمان غنی کا. سخی تو تھے ہی آپ, حضرت عثمان غنی سخی تو تھے ہی, لیکن یار ایک سب سے بڑی بات بتاؤں, عثمان غنی کا ایک لقب ہے حافظ قرآن, قاری قرآن, شہید قرآن اور جامع قرآن. یہ چاروں لقب عثمان غنی کے ہیں. قرآن کے حافظ, قرآن کے قاری, شہید قرآن مطلب قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے, اور پھر جامع قرآن جس نے قرآن کو جمع کیا, یہ عثمان غنی ہے. اور سخاوت, آئے ہائے ہائے, سخاوت, اتنی سخاوت عثمان غنی کی. آپ تھوڑا کشمکش میں ہو, اگر آپ کو مولا حسین سے واقعی میں زیادہ عقیدت ہے تو یہ بارش کی رمجھم کو نہیں دیکھو گے. یہ تو خدا کی رحمت ہے یار. اور یہ جو برس رہی نا, بھی ہم کو پانی کے قطرے نظر آئے, لیکن قیامت کے دن یہی شفاعت کے قطرے ہوں گے. بس سنبھالنا ہے تو موبائل پیسہ سنبھالنا ہے. اگر وہ بھی نہیں چاہیے مولا حسین کی محبت میں تو پھر ماشاءاللہ. اور آپ جاگتے رہنا. اور یہ بارش بھی شاید آج اسی لیے جا رہی, کوئی سو جائے تو اس کو جگائے گی, کیونکہ آج کا موضوع بہت بھاری موضوع ہے. بہت بھاری موضوع ہے آج کا موضوع جو ہے, بہت بھاری ہے. عثمان کی بھی بات کرنی ہے, علی کی بھی بات کرنی ہے. تو آپ اس طرح خاموش رہو گے تو مزہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ چپ چاپ رہے تو میں سائیکل لے کے چلا جاؤں گا, سنیں گے نا. ماشاءاللہ یہ کمیٹی والوں نے بہت محبتوں کا اظہار کیا ہے. ان کی محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مولا حسین کے نام پر اس کا اجر ثواب دنیا آخرت دونوں میں عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی رزق میں بے پناہ برکت عطا کرے. بس آپ سنو یار, محبت سے سنو. عثمان غنی کی سخاوت کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تبوک کا موقع تھا, میرے نبی نے فرمایا, اے صحابہ, تمہارے پاس جتنا بھی ہے, جو بھی ہے, آج دین کے نام پر آؤ, نچھاور کرو, پیش کرو. سارے صحابہ اپنی اپنی طرف سے جو بھی بن سکا لے کے پیش کرنے لگے. یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے نبی نے کہا, عثمان تم کیا دے رہے ہو؟ عثمان تم کیا دے رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی کہتے, یا رسول اللہ 1000 سرخ رنگ کے اونٹ. ابھی جب بقرہ تھی نا, ہم نے ایک دوست سے پوچھا, ابھی اونٹ ذبح کرنا ہو تو کتنے کا؟ مولانا کم سے کم ₹1,00,000 کا ہوگا. تو 1000 اونٹ کتنی قیمت ہوئی اس کی؟ اور وہ بھی انڈیا کا ہندی اونٹ نہیں, سعودیہ کا سرخ اونٹ, سب سے اچھی نسل والے. حضرت عثمان غنی کہتے, یا رسول اللہ 1000 اونٹ, اور وہ بھی مال سے بھرے ہوئے. 1000 اونٹ, وہ بھی مال سے بھرے ہوئے, اور 1000 اونٹ کے اوپر 1000 درہم. 1000 درہم. درہم کہتے چاندی کے سکے کو, دینار کہتے سونے کے سکے کو. لوگ کہتے تبوک کے موقع پر عثمان نے جو درہم دیے اس کا ٹوٹل ابھی کرو نا تو 3 ارب 7 کروڑ. کتنا 3 ارب 700 کروڑ. 3 ارب 700 کروڑ عثمان غنی نے اس وقت دیے. حضور 1000 اونٹ مال سے بھرے ہوئے, اور 1000 اونٹ پر 1000 درہم. میرے نبی نے سنا تو کھڑے ہو گئے, سبحان اللہ. نبی کھڑے ہو گئے, کہا, عثمان, اللہ اور اس کے رسول صاحب لولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے نبی کہتے, عثمان آؤ, سب کے سامنے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ تمہارا عثمان جنتی ہو گیا. اب یہ سنانا تو عثمان غنی کہتے, یا رسول اللہ. کہا, عثمان, کہا 1000 اور, وہ بھی مال سے بھرے ہوئے, اور وہ بھی 1000 درہم کے ساتھ. میرے نبی نے سنا, کھڑے ہوئے, عثمان, او میرے عثمان, جاؤ, اب کوئی گناہ تمہیں جہنم کی طرف نہیں لے جائے گا, تم جنتی ہو, جنتی ہو, جنتی ہو.
نبی کہے جنتی، کالے جبے والا یوٹیوب پہ کہے جہنمی، کس کا مانو گے؟ جب دوسری مرتبہ اونٹ لیے نا، میرے نبی نے کہا جاؤ عثمان، اب کوئی گناہ تمہیں جہنم کی طرف نہیں لے جائے گا۔ تب عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ 1000 اونٹ۔ ارے ہم تو ابھی بھی مسجد کی جولی میں چندہ ڈالتے تو 10 روپے کی وہ پرانی نوٹ جو کئی دکان پہ نہ چلے وہ ڈالا کرتے ہیں۔ لوگ عثمان غنی کا خزانہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بندے عثمان کا خزانہ چاہیے تو پہلے عثمان جیسا دل لے کے آ۔ عثمان غنی نے 3000 اونٹ، 3000 اونٹ بھرے ہوئے اور 3000 اونٹ پر 1000 درہم۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مسلمان بہت امیر۔ میں نے کہا دیکھی نا امیری؟ کدھر؟ میں نے کہا قوالی کے پروگرام میں۔ کہا غریبی؟ کا مسجد کے جھولے میں ٹیپ لگی ہوئی نوٹ ڈالتا ہے مسلمان، پھر کہتا ہے کہ میں امیر نہیں ہوں، اور جیسے قوالی میں جاتا ہے کیا اڑا رہا ہے مسلمان۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، بولے آمین۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا حال یہ ہے، 3000 اونٹ دے دیے، میرے نبی خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ میرے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی میرے نبی کے پاس تشریف لائے۔ آقا نے کہا عثمان یہ جو جنت البقیع کا قریبی حصہ ہے نا، وہاں یہودی اپنے جانور باندھتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کس طرف؟ میرے آقا نے کہا جنت البقیع کے دائیں طرف۔ عثمان غنی گئے، جنت البقیع میں گئے، جو جنت البقیع جس میں ماں خاتون جنت سو رہی ہے، وہ جنت البقیع حضرت خدیجہ آرام فرما ہے، وہ جنت البقیع جس کے اندر امام جعفر صادق سو رہے ہیں، امام زین العابدین سو رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ اسی جنت البقیع میں حضرت امام حسن پاک سو رہے ہیں، بہت سارے صحابہ سو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی گئے، یہودی سے زمین خریدی، اس کے جانور پار کیے، آئے نبی کی بارگاہ میں، کہا عثمان دیکھا ہے؟ نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ نہیں آیا، آپ کے لیے خرید کے لایا ہوں۔ عثمان میں نے تو خریدنے کا بولا نہیں تھا، کہا رسول پاک کو پسند ہو، عثمان نہ لے۔ یہ عثمان غنی ہے۔ آج بھی جو لوگ مدینے جاتے ہیں نا، ان کو پوچھو مدینے میں کنواں دیکھا تھا آپ نے، میر روما دیکھا تھا نا، یہ کنواں خرید کر دیا تھا عثمان غنی نے۔ عثمان غنی نے آج تلک حاجی وہاں سے پانی پی رہا ہے۔ عثمان غنی کی سخاوتوں کی بات میں نے کہا حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی آئے، لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں کبھی نہیں گئی۔ یہ شرف صرف عثمان غنی کو حاصل ہے۔ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کے نکاح میں نہیں گئی، یہ شرف صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ عثمان غنی کون جانتے ہو؟ ایک مرتبہ اماں عائشہ خود کہتی ہیں کہ رسول پاک بستر پہ سو رہے تھے، نہ کسی سے بات، نہ کسی کو کوئی حکم، نہ کوئی چیز کے بارے میں تذکرہ، بس آرام کر رہے ہیں۔ چہرہ اترا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ حضرت صفورہ اور اماں عائشہ صدیقہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ آج نبی کا چہرہ اترا ہوا ہے، کوئی تو مسئلہ ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ کچھ کام ہے تو فرمائیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ اماں عائشہ صدیقہ کو دیکھ کر میرے نبی کہتے نہیں ایسا کچھ نہیں، جاؤ۔ کہا بابا ابو بکر کو بلاؤ؟ کہ نہیں میرے نہیں۔ عمر فاروق اعظم کو بلاؤ؟ نہیں کہا نا آرام کرنے دو۔ عثمان غنی کو؟ ہاں اس کو بلاؤ۔ عثمان کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو مثل تعویذ ہوتے ہیں، شفا دینے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شفا دینے کا کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو دیکھ کر لوگ راستہ تبدیل کر دیتے۔ کیوں؟ ان کی زبان میں کڑواہٹ ہوتی ہے، ان کی باتوں میں چغلیاں ہوتی ہیں، ان کی باتوں میں ادھر ادھر کے مسئلے ہوتے ہیں۔ آج تو حال مسلمان کا یہ ہو گیا ہے، پڑوس کے ساتھ پڑوسی کو رہنا دشوار ہو گیا ہے، پڑوس اپنا حق جتا رہا ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے۔ اے مسلمان اپنے کان کو کھول کے سن، اسلام کے اندر سب سے بڑا وقار اگر کسی کا دیا ہے تو تم پر تمہارا حق تمہارے پڑوسیوں کا ہے۔ پڑوسیوں کو ستایا نہیں جاتا، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تم کسی چیز کا حصہ نکال رہے ہو تو اس حصے پر سب سے پہلا حق ہے تو تمہارے پڑوسی کا ہے۔ کس کا حق ہے؟
पड़ोसी का। अभी तो हम देखते ये मकान खाली नहीं कर रहा तो क्या करेगा, त्रास देना शुरू करो, परेशान करो उसको, परेशान, उसका जीना हराम, उसका खाना हराम, उसका सोना हराम, वो बेचारा मजबूरी में बेच बाच के निकल जाता है। ये हमारा काम है, बाहर वाले नहीं करते, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन खरी है, मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन हक है। पड़ोसियों के साथ ये जुल्म तशद्दुद हम कर रहे हैं, हम पड़ोसियों का जीना हराम कर रहे हैं। और फिर कहते मौलाना साहब तावीज़ घर में बरकत नहीं है, कहाँ से आएगी, पड़ोसियों को सता रहे हो, इधर बरकत के तावीज़ चाहिए, बरकतें हासिल करनी है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पड़ोसी में एक गैर मुस्लिम रहता था। इमाम आजम रात को जब इबादत करने के लिए मुसल्ला बिछाते वो गाने गाना शुरू कर देता। इमाम आजम नमाज नहीं पढ़ पाते, इमाम आजम इबादत नहीं कर पाते, वो इतने जुल्म करता था, वो इतने आपको गाने सुनाता था जोर जोर से। एक रात को क्या हुआ, उसके गाने की आवाज नहीं आई। आपने दूसरे लोगों से पूछा वो पड़ोसी किधर गया जो रोज गाने गा के मुझे सताता था? कहा हुजूर आपको नहीं पता, आपके लिए तो खुशी है। कहा क्या? कहा उसने कोई ऐसा कांड किया है कि इस वक्त की पुलिस उसे उठा के जेल में बंद कर दिए, आपको खुश होना चाहिए। तो मैं खुश हूं, कहा आपको सताता था ना? इमाम आजम ने कहा मेरा दीन इस्लाम तो ऐसा नहीं है, नहीं है। तो वो छूटेगा कैसे? कहा 5000 दिरहम जमा कराने पड़ेंगे। आप पैसे लेके गए दारोगा के पास, वो आदमी तुमने जो कैद किया है उसको छोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा जुर्माना? कहा 5000 दिरहम। आपने कहा लाया है, कम तो नहीं है। दारोगा कहता है आप इमाम हो, आप नेक हो, आपको वो सताता था मैंने ये भी सुना है, और आप ही उसकी रिहाई करवा रहे हैं। आपने कहा भले कैसा भी था तो मेरा पड़ोसी, था तो मेरा पड़ोसी, आजाद करो उसको। उसको छुड़वाया ना तो बाहर आया, तो मुझे किसने आजाद करवाया? मेरे भाई ने कहा नहीं, रिश्तेदार ने कहा नहीं। तो कहा मुझे किसने आजाद करवाया? कहा तो किसकी उम्मीद लगा के बैठा था? कहा रिश्तेदार की। अरे मैंने कहा रिश्तेदार तो घुसाने में लगे, निकालने में थोड़ी। कहा रिश्तेदार, दारोगा ने कहा कसम खुदा की मुझे भी था कि तेरा कोई रिश्तेदार आएगा, तो इतने दिन से बंद पड़ा था, तेरा रिश्तेदार नहीं आया। रोज रात को किसको सताता था? कि अपने पड़ोसी इमाम आजम को। कि कसम खुदा की तुझे छुड़ाने वाला कोई और नहीं, रोज किसको सताया जाता था तुझे छुड़ाने के लिए? वही इमाम आजम अबू हनीफा। यार ये है पड़ोसी का हक, ये है पड़ोसियों का रिश्ता। और हम हैं कि पड़ोसियों का जीना हराम करने में पड़े, पड़ोसियों को सताने में पड़े हैं। अल्लाह के बंदो सुनो, सुनेगा लम यती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तुनशुद पैदा जाना, जब राज को ताज तुरे सरसु है तुझको शहेद सरा जाना, रफ़ी अतशिम व सखा का अतम है गेसुए पाक अबरे करम बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। ये शान, ये कलाम आज काबिल कबूल है, आज काबिल कबूल है। ये है जामनगर का गैर मुसलमान, ये है जामनगर का गैर मुसलमान। सुन यार, उस्मान गनी कौन है? उस्मान गनी क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक वाक़या हुआ, एक वाक़या दरपेश आया। वाक़या कैसा था मालूम? वाक़या कैसा था? हजरत उस्मान गनी के दौर खिलाफत और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मस्जिद नबी में थे। एक बंदा आया, अब अभी मेरी बात तो इसे तकरीर के अंदर यू टर्न आ रहा है, आप तैयार हो ना? उस्मान गनी के पास एक शख्स आया, मुनाफिक था। आने के बाद उसने बात कही, ऐ उस्मान मेरे दिमाग में एक सवाल है, जवाब दोगे क्या? जवाब दोगे क्या? हजरत उस्मान गनी ने पूछा बोल तेरा सवाल क्या? का सवाल सुनने से पहले उस्मान सुनो, जवाब देने की हैसियत रखते हो, जवाब देने के लिए इल्म है तुम्हारे पास, जवाब दे सको तो ही इजाजत बोल देना, तभी सवाल करूंगा, बाकी नहीं। का क्यों? का ये सवाल मैंने बड़ों को किया और गुमराह कर दिया है, ये सवाल मैंने बड़ों को किया और गुमराह कर दिया। उस्मान तुम दोगे? कहा हाँ दूंगा, बोल सवाल क्या है? सुनो सवाल। उस्मान ये बताओ, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है
ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ہے لکھا ہوا قرآن میں عثمان غنی کا، بے شک میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے، میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے عثمان، تمہارے خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ حضرت عثمان غنی کا بے شک صحیح ہے، میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ اچھا قادر ہے عثمان، تو یہ بتاؤ خدا ہر چیز پر قادر ہے تو خدا اپنے جیسا دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ آئے ہائے، مسئلہ گمبھیر ہے۔ خدا اپنے جیسا دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ اب عثمان غنی سوچ میں ہے کہ ہاں کہوں گا تو قرآن خطرے میں، نہ کہوں گا تو توحید خطرے میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے جیسا خدا بنانے پر قادر ہے؟ ہاں کہیں تو بھی پھنسے، نہ کہیں تو بھی پھنسے۔ عثمان غنی نے صحابہ کو جمع کیا تھا، سوال سنو۔ سارے صحابہ نے سنا، جواب آتا ہے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں نا، جواب نہیں آتا۔ جواب کیا دے؟ اس نے کہا عثمان میں نے پہلے ہی بولا تھا، جواب دینے کی تابو تو ہی بولنا، تم تو پھنس گئے۔ اے عثمان جواب دو۔ عثمان غنی صحابہ سے پوچھ رہے کیا کرے تھے، بزرگ صحابی کھڑے ہوئے، عثمان غنی سے کہتے مجھے اجازت دے، اجازت دے آؤ۔ وہ بزرگ صحابی آئے، آنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں، عثمان غنی سے اجازت لے کے اس بندے کو کہتے بندے پوچھ کیا ہے؟ کہ تمہارے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا خدا اپنے جیسا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ کیا تجھے اس کا جواب چاہیے نا؟ کہا ہاں، کا چل میرے ساتھ۔ اس شخص کا ہاتھ اس بزرگ صحابی نے پکڑا، مسجد نبوی کے باہر، عثمان بھی باہر، دیگر صحابہ بھی باہر، حضرت عثمان اس بزرگ صحابی کے پیچھے پیچھے۔ وہ بندہ کہتا ہے پر مجھے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ جس کی بارگاہ میں سوال پوچھو اور جس کی بارگاہ سے کبھی نہ آتا ہو، ایسی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں۔ کہ کس کی بارگاہ میں؟ کہ باب العلم کی بارگاہ میں، دنیا جسے خدا کا شیر مولا علی مشکل کشا کہتی ہے، چل علی کی بارگاہ میں۔ علی کی بارگاہ میں، علی سے کبھی بھی سوال پوچھو، آئے ہائے ہائے، علی کے پاس ہر چیز کا جواب ہے۔ مولا علی کے پاس ہر چیز کا جواب ہے۔ ایک بندہ آیا تھا مولا علی کے پاس، کہ علی ایک سوال پوچھوں؟ علی نے پوچھا، بول کیا ہے؟ کہ علی سوال ایسا ہے کہ گمبھیر ہے۔ علی مسکرائے، علی تو آج تک کوئی سوال گمبھیر لگا ہی نہیں، تو بول رہا ہے گمبھیر ہے؟ پوچھ تو صحیح۔ آنے والے نے پوچھا اللہ پاک نے بندے کو اختیار والا بنایا کہ مجبور بنایا؟ بندے کو اختیار والا بنایا کہ مجبور بنایا؟ علی جواب ایسا دینا کہ دل قبول کر لے، جواب ایسا دینا علی کہ دل مان لے۔ علی نے پوچھا اللہ نے انسان کو اختیار والا بھی بنایا، مجبور بھی بنایا؟ علی سمجھ میں نہیں آیا، کہ علی پہلے نماز پڑھ کے آؤ پھر جواب دینا۔ علی نے کہا تیرے جواب کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، سمجھنا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہ ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھائی، کہ دوسری کا نہیں اٹھائی، کہ بس یہ مجبور اور یہ اختیار۔ بندہ کہتا ایسا تسلی بخش جواب آج تک نہیں ملا۔ علی نے کہا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھائی، علی نے کہا دوسری اٹھا، کہ نہیں اٹھ رہی، کہ یہ اختیار ہے اور یہ مجبوری ہے۔ اللہ نے بندے کو اتنا اختیار دیا، اتنا مجبور بنایا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک گھر میں میاں بیوی لڑ رہے تھے، مولا علی اپنے گھر میں سن رہے تھے۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں جا کر ایک صحابی کو بولا جاؤ فلاں گھر کے لوگوں کو بلا کے آؤ، لاؤ ادھر۔ وہ دونوں میاں بیوی آئے مولا علی کے سامنے، کا پوری رات لڑ رہے تھے نا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں نا یہ لڑائی شروع کر دیتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا اپنے گھر آنا، اپنی بیوی کے پاس آنا۔ اور بیوی کہتی ہے کہ یہ جب قریب آتا ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تھوڑا حیا کے پردے میں بولوں گا، لیکن علی کا علم ہے بولنا تو پڑے گا۔
تبھی مولا علی سمجھ میں آئیں گے۔ علی کی نظر دیکھو، علی نے جب میاں بیوی کو دیکھا، دیکھ کر بیوی کو کہتے ہیں کبھی زندگی میں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سادی زبان میں علی نے کہا کبھی اپنا منہ کالا کیا ہے؟ عورت حیران کہ میں نے اپنی زندگی میں گناہ بہت بڑا کیا ہے، علی کو کیسے معلوم؟ ارے علی کا بیٹا بغداد میں سوئے سوئے جام نگر دیکھ لے، علی کا بیٹا اجمیر میں بیٹھے بیٹھے یہاں کے مسلمان کی صدا سن لے۔ علی نے کہا بتاؤ، کالا منہ کرنے کے بعد کہا گناہ کیا تھا؟ عورت کہتی ہے ہاں کیا تھا۔ عورت ڈر گئی کہ جس کو میرا یہ گناہ پتا ہے اس کو میرا سب کچھ پتا ہے۔ ہاں کیا تھا نا علی، گناہ کیا تھا نا؟ ہاں کیا تھا۔ علی نے کہا اس سے بچہ مراد سے رہی تھی؟ ہاں رہی نا۔ بچے کی ولادت ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی نا۔ تو اور تیری ماں بچے کی ولادت کے لیے جنگل میں گئے؟ ہاں گئی نا۔ وہاں بچہ پیدا ہوا؟ ہاں ہوا نا۔ اس کے بعد چھوڑ کے جانے لگی؟ کہا ہاں۔ تو پھر کتا بھی کھانے بچے کو آیا تھا؟ ہاں علی۔ تیری ماں نے پتھر مارا تھا؟ ہاں علی۔ کتنا معلوم ہے علی کو؟ علی کو کتنا معلوم ہے؟ عورت کا جھگڑا دیکھا رات کو، پھر کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہوا تھا، بچہ ہوا تھا، جنگل میں چھوڑا تھا، کتا کھانے آیا تھا، تیری ماں نے پتھر مارا تھا۔ ہاں۔ پتھر کس کو لگا؟ کتے کو نہیں لگا علی۔ کس کو لگا؟ کہا بچے کو لگ گیا۔ کہاں پہ؟ پیشانی پہ۔ تم نے کیا کیا؟ پٹی باندھی، دودھ پلایا، چھوڑ کے چلی آئی۔ علی کہتے ہیں سن، جس بچے کو چھوڑا ہے نا، کوفے والے جنگل سے وہ بچہ اٹھا کے چلے گئے۔ وہ بچہ جوان بھی ہوا، اس کی شادی بھی ہوئی، اس کی نکاح بھی ہوئی، اور کسی اور کے ساتھ نہیں، تیرے ساتھ۔ یہ تیرا شوہر نہیں، تیرا بیٹا ہے۔ عورت رونے لگی علی۔ کہا ہاں اس لیے تمہارے اچھا رشتے میں انبن ہو رہی ہے۔ تمہارا رشتہ بیٹے اور ماں کا ہے، میاں بیوی کا نہیں۔ یقین نہ آئے تو بول اپنے شوہر کو ذرا پگڑی اتار کے دکھائے۔ پگڑی اتار کے دیکھا تو پیشانی پہ نشان تھا۔ علی کے قدموں میں گر گئے۔ کہا دنیا میں علم والے دیکھے، علی جیسا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نادان سوچ۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا ارے اتنا علم کہاں سے آیا؟ علی نے کہا جب مصطفیٰ کو غسل دیا، نابی کے اندر جو پانی بچ گیا تھا نا، علی نے اسے چوس لیا تو اللہ نے اتنا علم دے دیا۔ میں نے کہا جب چوسا گیا علم کا یہ عالم ہے تو جس کی نابی میں پانی تھا اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ بریلی سے آواز آئی اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ علی کا علم ہے کہ تیرا بیٹا ہے یہ۔ علی کی نگاہ کیا کیا دیکھ لیتی ہے۔ اب مولا علی کے پاس لایا جا رہا ہے، عثمان غنی اور بزرگ صاحب لے کے آ رہے ہیں۔ مولا علی کے پاس لایا، مولا علی کی بارگاہ میں کھڑا کیا، دروازے پر دستک دی۔ ماں خاتون جنت نے کہا علی باہر گئے ہیں۔ اب سارے مدینے والے علی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، سارے مدینے والے علی کے گھر کے باہر۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ باہر نہیں، گھر میں نہیں ہے، باہر ہے۔ اب باہر سے جب گھر کی طرف آیا، آپ نے دیکھا اتنے لوگوں کا ہجوم، اتنے سارے لوگ، یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ گئے، لوگوں نے کہا علی آپ ہی کا انتظار تھا، آپ ہی کا انتظار تھا۔ علی آئے، اور بزرگ صاحب بھی آئے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا علی اس کا ذرا سوال سنو، جواب دینا ہے۔ علی اس کا سوال سنو، جواب دینا ہے۔ مولا علی کہا بھائی بندے پوچھ، کیا سوال ہے؟ پوچھ۔ اس نے سوال پوچھا۔ علی سوال کو سننے سے پہلے ذرا سوچ لو، جواب دے پاؤ گے؟ علی مسکرائے۔ اتنے سب ادھر لے کے ابھی بھی تجھے یقین نہیں ہے تو پوچھ تو صحیح۔ علی ایک بار اور سوچ لو۔ ارے اس میں سوچنا کیا ہے، تو پوچھنا۔ اس نے سوال پوچھا علی کو، باب العلم کو سوال پوچھا۔ سوال کیا پوچھا؟
علی یہ بتاؤ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ مولا علی نے کہا بے شک قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا علی قادر ہے خدا، تو یہ بتاؤ اللہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ علی ہے۔ مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا، وہ مسکرانے لگا، دیکھا؟ علی نے کہا رک جا ماں جا، ماں کے بندے، ماں جائے بول رہا تھا، ٹینشن نہ لو، رک جا، سوال تیرا سن لیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ علی نے سینہ چوڑا کر کے کہا ہاں اللہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے۔ تو مطلب توحید خطرے میں۔ علی ایک بار سوچ لو، کہا ہاں، کہا تو اس کا مطلب تمہارا خدا دوسرا ہو سکتا ہے۔ علی نے کہا او اللہ کے بندے ذرا پورا جواب سن۔ کہا کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے۔ حقیقت مسئلہ یہ ہے خدا اپنے جیسا دوسرا خدا بنائے گا، پھر بھی وہ خدا خالق کہلائے گا، دوسرا خدا ہوگا وہ مخلوق کہلائے گا۔ بندہ کہتا ہے ایسا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا، علی تم نے دیا، علی تم نے دیا کہ جو خدا دوسرا بنے گا وہ مخلوق ہوگا، بنانے والا واقعی میں خدا ہی رہے۔ یہ علی کا علم ہے، یہ علی کا بات آگے نہ نکلے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان کو بلاؤں، عثمان کو بلاؤں؟ کہا میرے عثمان کو بلاؤ، اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ کچھ چہرے مثل دوا کے ہوتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں شفا پہنچاتے۔ عثمان غنی آئے، کریم آقا کے گھٹنے کے پاس بیٹھ گئے، آگے نہیں، حیا کے پیکر تھے نا، بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے کہا عثمان ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا میرے عثمان میرا خدا تمہیں ایک لباس پہنائے گا، دنیا والے اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، میرے عثمان اس کو اتارنا نہیں، اس کو اتارنا نہیں۔ جب بلوائیوں نے مدینے کے اندر عثمان غنی پہ حملہ کیا اور مولا علی نے کہا تھا عثمان تمہاری جان کے لالے ہیں، خلافت ترک کر دو، عثمان نے کہا تھا نبی نے جو لباس دیا تھا وہ خلافت کا تھا، نبی نے کہا تھا دنیا اتارے گی، تم کو اتارنا۔ کہا عثمان پھر کہا مر جاؤں گا، خلافت نہیں اتاروں گا۔ یہ میرے نبی کا دیکھنا تھا۔ حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے درمیان کیسا رشتہ تھا پتہ ہے آپ کو؟ مولا علی اور عثمان غنی، ایک بات یاد آئی، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آئے، عثمان غنی آئے، آ کر کہتے یا رسول اللہ اے میرے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت تناول فرمانے آئیں، آپ میرے گھر کھانے کی دعوت قبول کریں، آپ میرے گھر دعوت تناول فرمانے آئے۔ میرے نبی نے سنا، سن کر کہا کوئی بات نہیں، میں بھی آؤں گا، میرے صحابہ بھی آئیں گے۔ عثمان نے کہا قبول ہے، میں بھی آؤں گا، میرے صحابہ بھی آئیں گے۔ اور یار نبی کے صحابہ کیسے صحابہ ہیں؟ نبی بول دے ان کے لیے پتھر کی لکیر۔ نبی کو کبھی چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی زندگی میں کام نہیں کیا۔ اگر دین کے متعلق اگر انہیں کوئی ٹوکتا، انہیں کوئی روکتا تو وہ رک جاتے تھے۔ آج ہماری قوم میں ٹوک اور روک کا کام نہیں ہے نا، اس لیے بے تحاشا گناہ ہو رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کے اندر ہمارا جوان صبح کو محرم میں اٹھا ہے ڈھول لے کے چالو ہو جاتا، نماز کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ ہم نے روکنے ٹوکنے کا کام بند کیا نا، تبھی ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے۔ ارے تمہارے ہاتھوں میں پکچر، تمہارے ہاتھوں میں نشے کی دوائیاں، تمہارے ہاتھوں میں جوئے کے پتے دے دیے، اس کے اندر تم پھنسے رہو، دوسرے لوگ تمہارے اوپر سے کام کر کے گزر جائیں گے، تم ہوش میں آؤ گے تب تک تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا۔ روکنے ٹوکنے کا کام بھی اچھا ہوتا ہے یار۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جمعہ کا خطبہ پڑھنے کے لیے لیٹ آئے تو ایک مدینے کے جوان نے عثمان کو پوچھ لیا، عثمان، حضرت عمر کو پوچھ لیا، عمر آج کا جمعہ پڑھنے کے لیے تم لیٹ کائے کو آئے؟ عمر فاروق اعظم خلیفہ کو جب پوچھا نا، عمر کی جگہ پہ ہم ہوتے تو ہم اپنی آستین چڑھا دیتے، کہ تیری حیثیت کہ تو مجھے پوچھے نا کہ میں لیٹ کائے کو آیا؟ لیکن عمر ابن خطاب جن کے نام پر قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کی نیند خراب ہو جاتی تھی، عمر کا نام سن لیتے تھے تو وائٹ پائجامہ یلو کلر کا ہو جاتا تھا وہ عمر فاروق اعظم کے نام کی دہشت اتنی ہے کہ شیطان راستہ تبدیل کر دے۔ ان سے جوان نے پوچھا، عمر آج جمعے میں کائی کو لیٹ آئے؟ اللہ
عمر غصہ ہوئے ہوں گے، عمر نے جلال میں جواب دیا ہوگا نہیں. روکنے ٹوکنے کی سسٹم اچھی ہے، لیکن اس طرح بھی روکنا ٹوکنا نہیں ہے. مسجد میں اگر چھوٹے بچے شرارت کریں نا تو حاجی صاحب قسم کے لوگ ان بچوں کو اس طرح ڈانٹتے ہیں. اس نے شرارت کی تھی تب آہستہ آواز تھی، انہوں نے ڈانٹا تو اور آواز ولیوم بڑھ گیا. ارے کیا کر رہے ہو؟ ڈانٹنے کا بھی طریقہ ہے. ایک بات یاد رکھنا، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس مسجدوں کی آخری صفوں میں اگر بچے نہ دکھے تو سمجھ جانا وہ قوم برباد ہو گئی ہے. ہم تو مار مار کے نکال رہے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے، بھوشیہ ہے. ان کو مارا نہیں جاتا، محبت سے سمجھایا جاتا ہے. ہم لوگ بھی لوگوں کے اندر غلطیاں دیکھتے ہیں تو ڈنڈورا پیٹ کے سب کے سامنے بتاتے کہ تو نے یہ غلطی کی، تو نے یہ نہیں. غلطی دیکھو تو بھی ایکانت میں اس کو سمجھاؤ، بندے یہ نہیں کرنا. یہ ہے دین، یہ ہے شریعت. اس جوان نے عمر فاروق اعظم کو اکیلے بول پوچھ لیا، عمر جمعے میں کائے کو لیٹا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے اتنا سنانا تو کھڑے ہو کے اس کو گلے سے لگا لیا. اس کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر کہتے اللہ میری قوم میں ایسے نوجوان بات کر رہے تو کبھی بھی اسلام پر آنچ نہیں آئے گی جو حق بولنے کے لیے عمر سے بھی بڑھ جائے، حق بولنے کے لیے عمر سے بھی بڑھ جائے. عمر فاروق اعظم کہتے جوان تیرا روکنا تیرا ٹوکنا تو اچھا لگا، لیکن میرا بھی جواب سنتا جا. میں لیٹ کا ہوا ہے. کہا کیا؟ کہ عمر کے پاس صرف ایک جبہ ہے. عمر کے پاس ایک جبہ ہے. فجر کی نماز پڑھ کے اس کو دھو کر سکھانے کے لیے رکھا تھا. ابھی مدینے کا ماحول تھوڑا ٹھنڈی والا تھا نا، تو جمعے سے پہلے میرا جبہ نہیں سکھا. جب سوکھ گیا نا تو پہن کے آیا تو اس میں لیٹ ہو گئے. وہ جوان رونے لگا، آپ ہمارے امیر ہو، 22 لاکھ مربع میل کے سلطنت کے آپ مالک کو، ایک جبہ دوسرا نہیں ہے؟ عمر نے کہا نہیں ہے. کہ اس میں بھی اتنے پیون؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہ مصطفیٰ کو کبھی نیا کپڑا نہیں دیکھا تو عمر کیسے پہن سکتا ہے؟ صحابہ تھے یار، صحابہ تھے، ان کی محبت والے ہم نہ تھی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی عمر کی زندگی کو آپ پڑھیں. اسلام اتنی سی زمین پہ تھا، عمر نے اتنی زمین میں پھیلا دیا. 3 بر اعظم پر جو حکومت کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں خطاب کا بیٹا عمر. آج میں فلسطین کے اندر وہاں کے بچے جب رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں نا، تب ہماری قوم کے بڑے بڑے لیڈران یہ جملہ کہتے ہیں اگر یہ بچوں کی چلانے کی آواز عمر کے کانوں سے ٹکرائی ہوتی نا تو اسرائیل اپنی پیدائش پہ افسوس کرتا. کیونکہ شاعر کہتا ہے، اپنے وقت کا شاعر کہتا ہے، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. زلیل اس دور کی مائیں جب آدھے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. عمر آپ کی خلافت ایسی تھی، پتہ نہیں ایران والوں نے حملہ کر دیا تو ہم ایران کی پرائم منسٹر کا اسٹیٹس لگا. ارے دیکھو تو صحیح، وہ کوفی تھا. کدھر بھی بھاگ لیتے ہو، کدھر بھی گزر جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ ذرا ماحول کو تو سمجھو. ہر ترم خان سچا نہیں ہوتا، ہر ترم خان سچا نہیں ہوتا. دیکھی کیا کرو یار، کدھر بھی چلے جاتے ہو. اگر کوئی آپ کے گھر پہ پتھر مار کے حملہ کرے گا تو آپ دفاع کے لیے جواب تو دو گے نا، دفاع کے لیے جواب تو دو گے نا، ریپلائی. تو ایران والوں کا ریپلائی تھا تم نے تو لیڈر بنا دیا فلسطین کے لیے، تو ابھی تک کیوں سو رہے تھے؟ ابھی جاگے؟ ارے دفاع تھی، تم کو لگا فلسطین کا سپورٹ ہے. فلسطین کا سپورٹ تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو نماز پڑھ کے، دعا کر کے، اور دعا کام کرتی ہے. وہ ہم سے نہیں ہو رہا، بس اسٹیٹس لگانا ہے، اسٹیٹس لگائیں گے. سمجھو یار، حقیقت تو جانو. اس پر بات نہیں کرنی، لمبی ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جانو تو تھوڑا اس کی تہ میں بھی اترو. اے آئی کا زمانہ ہے، سب جواب ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ اے آئی کا زمانہ ہے، ہر قسم کا جواب آپ کو ملے گا. اے آئی تو اتنی اپڈیٹ ورژن چیز ہے اس زمانے کی کہ اگر حدیث کے اندر عبارت نہ لگی ہونا تو اے آئی کو بولو عبارت لگا کے دے دیتا ہے. بتاؤ، ہاں آپ اے آئی کو پوچھو اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کون سا ہے جس میں ہونٹ نہیں ملتے، وہ تاتکالین 5 منٹ میں نکال کے دے گا. اس طرح کا زمانہ ہے. تو اس سے پوچھو کہ ایران نے حملہ کیا تھا فلسطین کے لیے، تو وہ بھی کہے گا نا دفاع کے لیے تھا، اور ہم لے کے گھوم رہے ہیں. سمجھو یار، تھوڑا ماحول کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ حقیقت جانو. آپ کو کیا بتاؤں، اسی ایران کا ایک آدمی مکے میں آیا، اسی ایران کا ایک آدمی مکے میں آیا. کعبے کے بغل میں عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے.
وہ ایرانی آیا طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے. دیکھو ان کو کتنی خصلتیں ہیں کہ کعبے کے سامنے کیا بولنا ہے وہ بھی ادب نہیں ہے. طواف کرتے کرتے اس نے دیکھا، کہا یہ کون بیٹے بزرگ؟ عبداللہ ابن عباس کا یہ وہ جا گیا عراقی ان کے پاس گیا. انت عبداللہ ابن عباس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. ایک سوال ہے، ایک نہیں تین ہے. کہ کیا؟ کہ جب اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی بدر کی جس میں 313 تھے اس میں عثمان غنی تھے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں تھے. ٹھیک. دوسرا سوال کہا کیا؟ دوسرا سوال کیا ہے کہ جو اسلام کی دوسری جنگ ہوئی اس میں میرے نبی نے حضرت سعد کو کہہ کر پہاڑ کے اوپر کچھ 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا. دشمنوں نے جب ان پہ حملہ کیا تو انہوں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے. ان پیچھے ہٹنے والوں میں عثمان تھے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھے. ٹھیک. تیسرا سوال کہ کیا؟ کہ جب جنگ حدیبیہ ہوئی رسول پاک نے سارے صحابہ کو بیعت کرائی تھی تو سب نے بیعت کی تھی، عثمان نے کی تھی؟ نہیں. بس میرا عقیدہ جاننے کے لیے میں نے آپ کو 3 سوال پوچھے. اب میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے. اب میں سینہ ٹھوک کے کہوں گا کہ میرے تینوں عقیدوں کی بات پر عثمان مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے اس کی سند لی ہے. اب نعرے مارتے ہوئے کفر کے جانے لگا. عبداللہ ابن عباس نے کہا او خدا کے بندے پلٹ کیا، ادھر آ، کدھر جا رہا ہے، ادھر آ. تو جواب، ارے جواب پورا سن بے، ادھر آ. یہ بتائیں گے، یہ عراقی بتائیں گے کہ صحابہ کیا ہے؟ ادھر آ. بلایا ریٹن ادھر آ. جی جواب پورے سن. پہلا سوال بدر میں تھے کہ نہیں؟ عثمان غنی نہیں تھے؟ نبی نے جب اعلان کیا کہ بدر کی جنگ میں جانا ہے اس وقت پہلی صف میں عثمان غنی کھڑے تھے. پہلی صف میں عثمان غنی کھڑے تھے. تو عثمان غنی کھڑے تھے نا تو میرے آقا نے کہا عثمان تم جنگ میں نہیں آ سکتے. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ میری بیٹی رقیہ تمہاری بیوی اپنے گھر پہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو، خیال رکھو. تم بھلے نہیں آؤ گے تمہارا نام بدری صحابہ میں شمار ہوگا. تم نہیں آؤ گے پھر بھی تمہارا نام بدری صحابہ میں شمار ہوگا. عثمان غنی گھر پہ رکے رہے. صحابہ نے جنگ لڑی، جنگ لڑ کے ریٹرن آئے. حضرت اماں، حضرت بی بی، حضرت رقیہ کا دنیا سے ظاہری پردہ ہو گیا. جب پردہ کر گئی، پردہ کرنے کے کچھ عرصے تک عثمان غنی نہ سو رہے ہیں نہ مسکرا رہے ہیں، بس رو رہے ہیں. کسی آنے والے نے پوچھا اے عثمان روتے کیوں ہو؟ کہ ایک میرا نبی کے گھر سے رشتہ تھا، میں نبی کا داماد کہلاتا تھا، آج میرے گھر سے وہ رشتہ ختم ہو گیا. نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، میرا نبی کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا. یہاں عثمان رو رہے تھے، وہاں نبی کے پاس جبریل آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی رقیہ کے انتقال کے بعد عثمان غمگین ہے، خدا چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح عثمان سے کر دیا جائے. آپ جب چاہے تب کرو. اللہ نے عثمان کا نکاح آسمانوں پر پہلے ہی کر دیا. یہ عثمان، یہ ہے عثمان. میرے نبی نے دوسری بیٹی بھی دے دی. سن بے، تو نے کہا بدر کے اندر صحابہ تھے، عثمان تھے کہ نہیں؟ تو عثمان کو گھر پہ بیٹھنے کے لیے حضور نے کہا تھا. اور تجھے پتا ہے 313 میں سے وہ حاضر 312 تھے، وہ 13ویں عثمان تھے. تو 13ویں عثمان تھے. 313 جو آپ لوگوں لگاتے ہو نا، اس جنگ کے بارے میں کبھی موقع ملا تو مجھے فرمائش بھی تھی، بس روشنی ڈال رہا ہوں. اسلام کی پہلی جنگ تھی، اسلام کی پہلی جنگ، پہلی. اور یہ جب پہلی جنگ ہوئی نا تو اس میں ٹوٹل 313 تھے. اور کتنے؟ 4 تلواریں، 2 گھوڑے، 5 اونٹ، اور جو سمجھے دفاع کے لیے 4-5 ہتھیار اور تھے. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. سامنے 1000 سے زیادہ گھوڑے، 1000 سے زیادہ اونٹ. 313 2000، وہ بھی روزے کی حالت میں. رمضان کا مہینہ 17 تاریخ، اور جنگ لڑ رہے ہیں. 313 2000 کے ساتھ جب جنگ لڑی نا، 313 نے دم دبا کے بھاگتے ہوئے سارے دشمن نظر آئے. کیا ہوا؟ مسلمان پہلی جنگ کامیاب ہو گئے. پہلی ہی جنگ مسلمان. اس میں ایک صحابی تھے، سنو یار ایک بات نکلی، معوذ نام کے. کیا نام تھا؟ اور آپ کے بھائی کا نام معاذ.
معاذ اور معوذ عمر کتنی؟ 7 سال اور 8 سال. کتنی 7 سال اور 8 سال. 2 صحابہ تھے. وہ جب جنگ ہو رہی تھی نا تو حضرت عبد الرحمن کے پاس وہ دونوں بچے آئے. چچا عبد الرحمن. دونوں بچوں کو ہاں بچوں بولو یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ارے تم کو کیا کھانا ہے ابو جہل کا؟ تو ہم نے سنا ہے نبی کو بہت گالیاں دیتا ہے وہ. اس کی گردن کاٹنی ہے. 2 بچے معاذ اور معوذ 7-8 سال کی ایج ہے. اس کی گردن اڑانی ہے. کہا بچوں تم اتنے سے وہ 6 فٹ کا تم اس کی گھوڑے کی ٹانگ تک نہیں پہنچو گے. وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. تم گھر کے اندر بچے ہو. وہ علاقے کا سردار ہے. تم لڑو گے. آپ بولو نے کون ہے؟ وہ دکھ رہا ہے بچے دیکھو وہ دکھ رہا ہے وہی ابو جہل ہے. دیکھا بچے غائب. بچے تو ادھر. کیا جذبہ تھا. بچے دوڑتے ہوئے گئے. اب دونوں بچوں نے اپنی ننھی تلوار نکالی. ابو جہل کے گھوڑے کو مارنا شروع کیا. اب لڑ رہے ہیں. اب ان کا جذبہ عشق دیکھو. اے مسلمان قسم خدا کی اپنے دل کے گلیچے کو آج نچھاور کر کے اس بات کو سنو. آج جو بات کرنے نکلا ہوں نا ان کی مزار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ان کا نام میں نے آج بھی بدر کے صحابہ کے درمیان ان کا نام دیکھا ہے اور اول نمبر پہ ان صحابہ کا نام دیکھا ہے. عمر کتنی ہے؟ 7 سال 8 سال. کتنی عمر؟ 7 سال. بالغ بھی نہیں ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دکھایا بچے ادھر سے غائب ادھر پہنچ گئے. اب چھری اس کو تلوار مار رہے ہیں. ابو جہل دیکھ رہا ہے میرے جیسے سردار کو مارنے کے لیے بچے آئے. اب دونوں بھائی ابو جہل کے گھوڑے پہ ٹوٹ پڑے. گھوڑا گرا. ابو جہل بھی گرا. ابو جہل کی چھاتی پہ دونوں بھائی چل گئے. اب ایک ننھے بھائی تھے ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. سنو عشق کی داستان سنا رہا ہوں. 7 سال کے بھائی کا ہاتھ کٹ گیا. نسوں پر ہاتھ لٹک رہا ہے اور وہ بھائی الٹے ہاتھ سے لڑائی کر رہا ہے. وہ ہاتھ کٹا ہوا بیچ میں آ رہا تھا نا تو پاؤں سے دبا کر کھینچ کر نکال کے کہتے ہیں نبی کے دشمن کو مارنے کے بھی اگر ہاتھ کیا باپ بھی آ جائے تو دیکھا نہیں جائے گا. نبی کے دشمن کو جہنم پہنچایا جائے گا. ان کی جنگ کا یہ ماحول دیکھ کر ابو جہل چلا رہا ہے آؤ آؤ میری جان بچاؤ. یہ تب 2 بچے میرے اوپر شیر کی طرح چڑھ گئے ہیں. ان دونوں بچوں نے یہی کہا رات کا اندھیرا ہو یا ماں کی گود ہو اگر حضور کہے آ جاؤ تو ہم ہاتھ بلند کر کے کہیں گے لبیک یا رسول اللہ. یہ ہے عشق. یہ ہے محبت. جب محبت ہوتی ہے نا تو نہ آؤ دیکھا جاتا نہ تاؤ. نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے عشق. یہ بدر کی جنگ تھی. داستان لمبی کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن انہی دونوں بچوں نے ابو جہل کو جہنم پہنچایا. بچے کیا نہیں کر سکتے. آنے دو مسجد میں کائے کو ڈانٹتے ہو. یہ ہمارا مستقبل ہے. فیوچر ہے یہ ہمارا. تم تو 60 سال کی عمر میں جا کے سدھرے ہو. یہ کارٹون ٹی وی وغیرہ چھوڑ کے پھر آ رہے ہیں مسجد میں. ہاں یہ کھیل چھوڑ کے آ رہے ہیں. یہ نبی کے عاشق ہیں. روکا نہیں جائے گا. محبت کرتے ہیں یار. بات آگے نہ نکلے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا او رک جا. بدر میں آ رہے تھے. نبی نے روکا اور نبی نے روک کر کہا عثمان تم گھر پر بھی رہو گے تو بھی تمہارا نام بدر کے صحابہ میں شمار ہو. بندہ چپ. کہا سن دوسری بات سن. وہ پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ کھڑے تھے. پیچھے سے 3000 ان کے پیچھے. تو وہ پیچھے ہٹے تھے نا ان میں سے عمر فاروق اعظم بھی تھے اور بہت سارے صحابہ تھے. لیکن جب وہ پیچھے آئے نا تو خدا نے قرآن میں کہا میں نے ان 50 کو معاف کر دیا. جب خدا نے معاف کر دیا تو یہی لے کے بیٹھا ہوا ہے. سن تیسری بات کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی. حدیبیہ کے مقام پر عثمان غنی نے نبی کے ہاتھ پہ ارے بیعت کیسے کرتے نبی کے ہاتھ پہ. نبی کا خط پیغام لے کے تو عثمان غنی گئے ہوئے تھے مکے میں اور عثمان غنی کو آنے میں دیر ہو گئی نا تب نبی نے سب کے ہاتھ سے بیعت لی. بیعت رضوان اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. بیعت رضوان جب لی
تب میرے نبی نے کیا کہا کہ میرا عثمان اگر وہاں شہید ہو گیا ہوگا، کچھ بھی ہوا ہوگا، اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہوگی، ہم اس کا قصاص لیں گے، بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی۔ تو بھائی جس کے لیے بیعت لی جا رہی تھی وہ تھوڑی بیعت کرے گا، جس کے نام پر بیعت ہو رہی ہے وہ تو نہیں تھا نا، تبھی تو بیعت تھی۔ اور اللہ کے بندے سنتے جا، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا تھا نا، من کنت مولا، آئیں گے اس بات پر آئیں گے، کہاں مانتا ہوں نا، تو ادھر نبی نے ہاتھ پکڑا تھا۔ جب بیعت لے رہے تھے نا تو جب نبی نے اپنا ہاتھ ایسے اونچا کر کے کہا، اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اپنے ہاتھ کو نبی دکھا کے کہتے یہ ہاتھ علی، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور عثمان کی بیعت میں خود لے رہا ہوں۔ وہاں ہاتھ پکڑا تو من کنت مولا کہا، یہاں تو اپنا ہاتھ عثمان کا بچا ہے۔ کیا کہے گا، کیا کہے گا؟ بندہ چپ چاپ کھڑا ہے، کہا سمجھ گیا؟ ہاں سمجھ گیا۔ جا۔ اب وہ چپ چاپ جا رہا تھا تو عبداللہ ابن عباس نے پیچھے سے کہا، او اب نعرے کا کیوں نہیں نکل رہے تیرے؟ پہلے تو بہت لگا رہا تھا، جان گیا نا عثمان کیا ہے؟ اگر عثمان نہیں ہوتا نا تو اسلام کے اوپر اتنا بڑا احسان کوئی نہیں کر کے جاتا۔ اگر اسلام پھولا ہے پھلا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، نبی کے داماد عثمان کی وجہ سے پھولا ہے۔ یہ ہے عثمان غنی۔ اسی عثمان غنی نے ایک مرتبہ میرے آقا کو دعوت دی، میرے نبی کو دعوت دی، دعوت دے کر کہا یا رسول اللہ آپ آئیں۔ آپ تھکے تو نہیں ہو نا؟ آج پریشان تھوڑا میں ہو رہا ہوں، آپ کو نہیں ہونا۔ ہاں آج تو صاف صاف دکھ رہے ہیں کیا کر رہے، کون کیا مسکرا رہا ہے، کون کدھر بیٹھا ہے، سب معلوم ہے، چار چار آنکھیں نا دکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نبی سے کہا یا رسول اللہ دعوت ہے، نبی نے قبول کی ہے، کہ چلو۔ نبی اپنے گھر سے عثمان کے گھر کے نکلے، مشہور واقعہ ہے، لیکن اب تھوڑا آگے بڑھنا اس لیے نکلے۔ حضرت عثمان غنی قدم گن رہے، 1 2 3 4 5 6 ایسے قدم گن رہے، پھر وہاں سے ریٹرن پھر قدم گرے۔ علی نے پوچھا عثمان قدم کا گن رہے تھے؟ کہ میرے نبی جتنے قدم چل کے میرے گھر آئے، میرے گھر سے پھر اپنے گھر گئے، عثمان اتنے غلام آزاد کروائے گا۔ سمجھ رہے غلام آزاد کرنے کا مطلب؟ ایک غلام 1 لاکھ کا لو تو بھی کتنا مہنگا ہوگا، تو عثمان اتنے غلام آزاد کروائے گا۔ حضرت علی گھر گئے، چہرہ اترا ہوا ہے، ماں فاطمہ نے پڑھ لی، علی کیا ہوا؟ عثمان کی دعوت خطرناک تھی آج۔ کیوں؟ کہ عثمان نے نبی کے قدموں کو گنا ہے۔ کہ کس لیے؟ کہ اتنے غلام آزاد کرائے گا۔ کہ تو تم پریشان کیوں؟ کہ کاش ہمارے پاس بھی مال و ضرور تھا تو ہم بھی آزاد کرواتے۔ تو ماں فاطمہ کہتے علی جاؤ، دعوت دیا، علی جاؤ دعوت دیا۔ فاطمہ کیا بول رہے؟ دے آؤ، قدم گن لینا، قدم گن لینا۔ حضرت علی گئے، نبی کو دعوت دی، نبی نے کہا علی میں بھی آؤں گا، میرے صحابہ بھی آئیں گے، قبول ہے؟ کیوں علی؟ کہ فاطمہ نے کہا ہے، فاطمہ نے کہا ہے۔ کہ ٹھیک، اب میرے نبی نے دعوت قبول کی، اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، علی گن رہے 1 2 3 4 5 10 15 50 گن لی۔ نبی کے گھر پہ دعوت ہوئی، کچن میں گئے، مولا علی فاطمہ کیا بنائے گا؟ جو کچھ بھی اس ہانڈی میں، بس بات ختم، جو کچھ بھی اس ہانڈی میں۔ اب نکال رہے ہیں، نبی کو دیا نکال رہے، صحابہ کو دیا نکال رہے، مہمان کو دیا نکال رہے، کھا رہے نکال رہے، ختم نہیں ہو رہا۔ میرے نبی نے صحابہ کا مبارک ہو، کہا کیوں؟ کہ آج جو تم کھانا کھا رہے ہو وہ جنت سے آ رہا ہے۔ ہاں گھر تو میری بیٹی فاطمہ کا ہے، لیکن پوچھا میرا خالق رہا ہے۔ ارے آج سارا شہر بھی آ جائے تو بھوکا نہیں جائے گا، آج ہانڈی فاطمہ کے گھر میں نہیں، جنت کے اندر چڑھی ہوئی ہے۔ سب کھا کھا کے چلے گئے۔ اما خاتون جنت نے علی سے پوچھا کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ علی نے کہا فاطمہ اتنے قدم تھے۔ فاطمہ نے مصلی بچھایا، فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا۔ یار یہ فاطمہ الزہرا کے سارے بیٹے نرالے ہیں،
وہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کعبے تک، دعا خدا کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. تو یہ ان تمام بیٹوں کی ماں ہے فاطمہ. فاطمہ کا بیٹا معین الدین کا ہے. مولا تبارک و تعالی ہند میں اسلام آ جائے، اسلام آ جاتا ہے. فاطمہ کا بیٹا عبد القادر کا ہے. میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ تو گردن پہ قدم آ جاتا ہے. فاطمہ کا بیٹا ایک مقام کے موقع پر، ایک جگہ پر اس کے لیے سواری نہیں تھی. دیوار سے کہا اے دیوار میرے لیے سواری بن جا. وہ دیوار سواری بن جائے اور اس دیوار کو گھوڑا بنا کے دوڑائے. اسے محبوسہ موتیوں والا کہتے ہیں. اور دنیا میں میں یہی کہوں گا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے توری خواہ محبوسہ کے آستانے سے. یہ بیٹا فاطمہ کا ہے. ارے جو دیوار کو گھوڑا بنا کے دوڑائے، اس بیٹے میں یہ کمال ہے. تو فاطمہ کی دعا میں کیسا کمال ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. سنو، بہت پیاری بات کر رہا ہوں، بہت پیاری، بہت پیاری. اب گھبراؤ نہیں، محبت سے. ماں خاتون جنت نے مصلی بچھایا، سجدے میں گئی، دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے. ادھر جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آج ماحول کچھ الگ ہے. کہے جبریل ہوا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کل کی دعوت عثمان کی طرف سے تھی. آپ کے بڑے ہوئے ہر قدم پر حضرت عثمان نے ایک ایک غلام کو آزاد کروایا. آج علی کے گھر کی دعوت تھی. کہ آج کیا ہوا؟ کہ اللہ پاک نے فاطمہ کی دعاؤں کے صدقے وہاں غلام آزاد ہوئے تھے. فاطمہ کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ علی کا گھر ہے. لوگ پوچھتے ہیں علی کون؟ میں نے کہا ایک جملہ میں نے سنا تھا ایک عالم دین سے، کہ یہ سنی بھی علی سے محبت کرتا ہے. ایک جملہ سنا تھا میں نے کہ یہ سنی بھی علی سے. میں نے کہا نہیں بے، سنی بھی علی سے محبت نہیں کرتا، سنی ہی علی سے محبت کرتا ہے. سنی ہی علی سے محبت کرتا ہے. ہم جب علی کی تعریف کرنے کا ہے تو ہم کو فتویٰ مل جاتا ہے، لیکن بریلی کے امام نے کہا جب بھی علی کی تعریف کرو ایسی کرو، ایسی کرو کہ رافضی خارجی سبوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بولنے والا صحابہ کا بھی ماننے والا ہے، علی کا بھی غلام. ایک پہلوان کا نام تھا فتح، فا تا علی، مشدد والا فتح. اور یہ فتح کون ہے؟ سنو، تبوک کے موقع پر، تبوک کا جو مقام تھا نا اس کے بغل میں ایک علاقہ تھا. اس علاقے کا جو بادشاہ تھا نا وہ مولا علی سے جلتا تھا. مولا علی سے جلتا تھا کیونکہ علی کی طاقت کا شور شورا ہی ایسا تھا. خیبر سنا ہے نا؟ ہاں، ادھر نہیں جانا مجھے. ہمارے بچوں کو گھٹی کے اندر ہی خیبر کی داستان سنا دیتے ہم لوگ. ہاں، ہم سنی ہیں، ہم علی سے محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے بچے قربان ان کے نام پر، ہماری جانیں قربان. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، ان سے وہ بہت جلتا تھا. اس بادشاہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ علاقوں سے 400 پہلوان بلائے. کتنے؟ 400. یہاں تاریخی بات جب سن کر جاؤ، افضلیت میں ابو بکر 1، عمر 2، عثمان 3، علی 4. لیکن عمر کے مولا کا نام علی ہے، ابو بکر کے مولا کا نام بھی علی. مانتے افضلیت میں ان سے بڑا کوئی نہیں، اور مولا تو علی سب کے، مولا علی سب کے ہے. یہ سنی بول رہا ہے، ہاں سنی کا بچہ بول رہا ہے. ابو بکر پہلے، عمر. ارے کائے کو ٹھنڈے پڑے گئے؟ ارے میں جذبات میں بکھر نہیں رہا ہوں، میں ہوش میں ہوں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. لیکن ابو بکر کے مولا کا نام، عمر کے مولا کا نام، عثمان کے مولا کا نام قیامت تک
اس فتح کو نہیں پتا تھا نا، وہ پٹھا تھا، وہ کیا جانتا علی کو؟ اس نے کہا لڑ لیں گے۔ اس نے اپنے 2 بیٹے بلائے اور 12 دوسرے پہلوان بلائے۔ کہا بادشاہ اپنے لشکریوں کو لے کر آیا۔ آنے کے بعد مدینے کی حدود کے باغ تھا، تو مدینے میں سے ایک نوجوان جنگل کی طرف جا رہا تھا، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں بیلچی ہے، ہتھوڑا ہے، اب لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا جوان۔ تو اس کپتان نے اپنے بیٹوں کا اس کو پوچھ تو علی کون ہے؟ اب یہ بندہ اس کے پاس گیا، اس جوان کے پاس، اے جوان رکو رکو، کام ادھر آ۔ مدینے کا جوان تھا، تیرا وہ کام ہے، تو ادھر آ۔ تو آیا، کہا ہم علی کے بارے میں پوچھنا چاہتے، علی کہاں ہے؟ تو جوان کہتا علی کا کیا کام ہے؟ علی کا کیا کام ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ تھوڑا پرسنل ہے، میں بولو گے نہیں تب تک نہیں بولوں گا، بولو گے نہیں تب تک نہیں بولوں گا، بولو نا۔ اب وہ فتح کا بیٹا کہہ رہا ہے حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کے ساتھ کشتی لڑنے آئے، علی کو ہرانا ہے تاکہ تبوک کے قریب کے علاقے کا بادشاہ ہم کو نوازے گا۔ کہا اچھا تو کون ہے فتح؟ کہا وہ۔ اب یہ خود سامنے سے ملے، تم فتح ہو؟ کہاں؟ علی سے لڑنا ہے؟ کہاں؟ بتاؤ علی کی دیر کہ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ کہ قسم خدا کی میں ہی جانتا ہوں علی کہاں ہے، پر ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ پہلے مجھ سے تو ہاتھ ازما لو پھر علی کے پاس جانا، پہلے مجھ سے تو لڑ لو پھر علی کے پاس جانا، پہلے مجھ سے تو 2 ہاتھ مار لو، دیکھیں کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، پہلے مجھ سے ہاتھ ازما لو۔ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم سے ہاتھ آزما لیتے، دیکھتے۔ اب اس جوان کے ساتھ، اس جوان نے بیلچی اٹھائی اور اس میں تلوار، تو ظاہر تلوار والا جیتے گا، لیکن مدینے کا جوان ہے بھائی، ہمارے علاقے کا تھوڑی جو رات کو نشہ کر کے پڑ جائے صبح کو ماں باپ اٹھائے۔ مدینے کا جوان ہے، اس کے ہاتھ میں بیلچی ہے، فتح کے ہاتھ میں تلوار ہے، دونوں بھیڑے۔ اس نے وار کیا تلوار کا، بیلچی سے روکا، پھر وار کیا، پھر بیلچی سے روکا، پھر وار کیا، تو 5 وار کی۔ اس جوان نے وار خالی کر دی، اس نے کہا تلوار چھوڑو، اب ہاتھوں سے لڑتے۔ کہا ٹھیک ہے، اب دونوں ہاتھوں سے لڑے۔ مدینے کے جوان نے پھینک دی، کہ یار ہاتھوں سے چھوڑو۔ فتح کہہ رہا ہے ہاتھوں سے چھوڑو، ہاتھوں میں مزہ نہیں آ رہا۔ کہا کیا؟ کہ میں برچی کا بہت ہنرباز خطرناک لڑاکو ہوں، برچی سے لڑتے ہیں۔ کہ اٹھا تو برچی، انہوں نے اٹھائے کلاڑ، پھر لڑے، پھر گھماندان کی لڑائی ہوئی، دیکھا بیچارہ ہار گیا۔ ہارا تو کیسے؟ اس کی برچی گر گئی اور اس مدینے کے جوان نے اس کے دل کو دیکھا، اس کے دل کو دیکھا، اس کا دل صاف تھا، اس کا دل کلین تھا، اس کے دل میں پاپ نہیں تھا۔ اب اس مدینے کے جوان نے اس کے گرے بھان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ایسے ہوا میں اچھال دیا، اچھال کر ہوا میں رکھا کئی دیر تک۔ اس نے فتح نے کہا یار نیچے اتار دے، تجھ سے علی کا پتہ پوچھا تھا، تو نے تو ہمیں ہرا دیا۔ علی اس جوان نے نیچے اتارا، اس کے بعد فتح جانے لگا۔ اس جوان نے کہا کیا ہوا فتح؟ کہ مدینے کے اندر علی سے لڑنے آیا تھا، اب پتہ نہیں تم سے نہیں لڑ پا رہا ہوں، علی سے کیا لڑوں گا، میں چلا اپنے راستے۔ جوان نے کہا پوچھے گا نہیں میرا نام کیا ہے؟ کہا نہیں، کہا جس علی سے تو لڑنے آیا تھا وہی شیر خدا تیرے سامنے کھڑا ہے۔ جس علی سے تو ہاتھ آزمانے آیا تھا، ارے تیرے ہاتھ میں تلوار تھی، علی کے ہاتھ میں بیلچی تھی، تیرے ہاتھ میں برچی تھی، علی کے ہاتھ میں کلاڑا تھا، پھر بھی اٹھا لیا نا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ شاید اس وقت کو دیکھ کر عاشق نے کہا ہوگا ہاتھ آ جاتی ہے جنت، یا علی کہنے کے بعد خود سمجھ جاتی ہے قسمت، یا علی کہنے کے بعد ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت، یا علی کہنے کے بعد۔ ارے حیدری، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت،
معاف کرنا، آپ علی ہو، حضور معاف کرنا۔ آپ نے کہا چھوڑا اس لیے کہ تیرا دل پاک تھا، جا۔ کہ حضور جانا نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کلمہ پڑھا دے۔ اتنے بڑے پہلوان کی نوکری مل جائے یہی نصیب کی معراج ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کے شکل و صورت کے بارے میں جب ہم نے پڑھا نا تو شکل و صورت کے بارے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ مولا علی سر پہ کبھی بال نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کہا بے شک مولا علی سر پہ بال نہیں رکھتے تھے، بے شک ہائٹ ان کی اتنی لمبی نہیں تھی۔ میں نے کہا بے شک کہ باڈی ایسی تھی کہ جیسے شیشم، اور ہاتھ ایسے تھے، بازو نہیں تلوار کی ڈھال۔ میں نے کہا بے شک علی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا علی پیدا ہوا خدا کے گھر میں، علی دنیا سے گیا تو بھی خدا کے گھر سے۔ فتویٰ بعد میں مستند کتابوں میں نے بھی پڑھا ہے، تحقیق کی تب بول رہا ہوں، ہاں میں نے بھی بہت تحقیق کی تب بول رہا ہوں علی پیدا ہوا خدا کے، ہاں اس پر بہت سارے سنی علماء پہلے تصدیق کر چکے۔ ایک دو تصدیق نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث میں بات نہیں ہے، حدیث میں بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے علی کی تعریف خوب کرو، اتنی کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ اب تم اعلیٰ حضرت کو کیا کہو گے؟ اعلیٰ حضرت نے کیسی تعریف کی ہے پتہ ہے؟ بہر تسلیم علی۔ ارے مولا علی کی شان اور طاقت کے بارے میں تو بہت لوگوں نے لکھا، لیکن ان کی تلوار کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں، تلوار یہ علی ہے۔ شاعر اپنے انداز میں سمجھا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو دو شعر دیکھو، شعر کی ابتدا دیکھو، شعر کی شروعات دیکھو، کیا لکھا؟ اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شعر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سبحان اللہ۔ فاروق کا، عثمان کا، صدیق کا پیارا، ہاں ہاں وہی سرکار دو عالم کا دلارا، کرتے ہی جسے یاد، کرتے ہی جسے یاد مصیبت بھی ٹلی ہے، کرتے ہی جسے یاد مصیبت بھی ٹلی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے۔ اس کے مولا علی بولے وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے۔ فرمایا جسے دیتے ہوئے آپ نے جنگا، جس کا میں مولا ہوں، یہ اس کے ہے مولا، جس کو یہ سند سرور، جس کو یہ سند سرور عالم سے ملی ہے، جس کو یہ سند سرور عالم سے ملی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سبحان اللہ۔ یہ شاعر کہتا ہے، دیکھو مولا علی کہتے ہیں کہ عثمان میرا ساتھی، اور عثمان کہتے ہیں علی میرے ساتھی، اور اسی چیز کو شاعر لکھ کر کہتا ہے ایک
مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا وہ میرا مولا علی علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی جو پوچھنا ہو پوچھ لو سب اس کا ہے سمجھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو سب اس کا ہے سمجھا میں علم کا ہوں شہر وہ دروازہ ہے اس ہے میں علم کا ہوں شہر وہ دروازہ ہے اس کا یہ بات بھی جس کے لیے یہ بات بھی جس کے لیے یہ بات بھی جس کے لیے آقا نے کہی ہے یہ بات بھی جس کے لیے آقا نے کہی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ تیرا مولا علی مولا علی سب کا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی نعرے حیدری مولا علی سے ہم جو محبت کرتے ہیں نا اس کے بارے میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم مولا علی سے اتنی محبت کرتے کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا قسم خدا کی مولا علی کے بچے امام حسین پاک کو سرکار صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے کہا تھا جب مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تو ایک یزیدی نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو؟ حسین پاک کو کاندھے پہ کائے کو بٹھایا ہے؟ ابو بکر نے کہا تھا ساری زندگی علی کے بیٹے کو کاندھے پر لے کر گھوموں تو بھی ان کی محبت کا ہاتھ ادا نہیں ہو سکتا یہ تو ان کے بابا ہے علی ان کے بابا ہے پتہ ہے مولا کائنات کی شخصیت کا نام ہے ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں تھوڑا عجیب لگے گا لیکن اس کا پہلے حوالہ سنوں سیر الاقطاب سیر بولو تو آپ تو گمبھیر ہو جا رہے ہو سیر الاقطاب اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے ان حوالہ قائد کو دیا آپ سمجھ جانا واقعہ یہ ایسا ہے آپ سمجھ جاؤ واقعہ یہ کچھ ایسا ہے تھک گئے میں نے تو سوچا تھوڑا لمبا کر لوں دیکھو اگر آپ میں سے کوئی پیشنٹ ہے کوئی اٹھ کے جانا چاہتا ہے اجازت کوئی منع نہیں میری عادت نہیں کسی کو ٹوکنے کی بیٹھ جاؤ نہیں جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے بے جھجک جا سکتا ہے اس کو اجازت ہے کوئی روک ٹوک نہیں کوئی روک ٹوک نہیں بس پر محبت سے سنو علی کا ذکر ہے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد حضرت سرکار صدیق اکبر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر بولا اے ابو بکر صدیق تمہارے نبی جو پردہ کر گئے انہوں نے میرے سے قرض کی صورت میں 100 سرخ رنگ کے اونٹ لیے تھے لا واپس کرو ابو بکر صدیق نے کہا میرے نبی نے ہاں سچ میں ارے ہاں اونٹ تو دے دیں گے تو کوئی نشانی دیا تھا کوئی نشانی کہ تم کو دیا تھا بندہ نشانی تو نہیں ہے تو پھر کیسے دوں حقیقت ہے نا یار وہ گیا عمر فاروق اعظم کے پاس ان سے بھی اونٹ مانگے اونٹ چاہیے تمہارے نبی کو دیے تھے 100 اونٹ تھے میرے اونٹ چاہیے تو جب سنانا عمر فاروق اعظم نشانی نہیں وہ گیا حضرت عثمان غنی کے پاس عثمان غنی کے پاس اونٹ عثمان غنی نے بھی کہا بھائی ثبوت پھر وہ گیا مولا علی کے پاس علی فلاں علاقے ایک آدمی اونٹ اونٹ دیے تھے تمہارے نبی کے اونٹ لینے آیا ہوں مولا نے کہا ہاں یاد آیا میرے نبی نے بتایا تھا اے علی میں جب دار فانی سے پوچھ کر جاؤں ظاہری پردہ کر جاؤں اس کے بعد ایک بندہ آئے گا قدو ہوگا وہ اونٹ مانگے گا اس کو 100 اونٹ دے دینا کیا کہا
100 اونٹ دے دینا. اب جب 100 اونٹ کی بات آئی تو آپ کو یاد آ گیا. تو رسول پاک سے پوچھا تھا مولا علی نے, یا رسول اللہ وہ جو اونٹ مانگنے آئے گا تو میں اونٹ کہاں سے دوں گا؟ آپ نے کہا تھا فلاں پہاڑی کے نیچے چلے جانا اور وہاں پر یہ دعا پڑھنا, پہاڑ میں سے 100 اونٹ آئے گے دے دینا. نبی بات ہے اس لیے جوالہ پہلے دیا. سیر الابطال مولا علی لے کے گئے اور مولا علی گلی میں گزرتے ہوئے کہتے ہیں مدینے والوں, نبی تو کچھ گزرے ظاہری پردہ کیے, وقت ہو گیا, لیکن آؤ آج بھی نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو علی دکھا رہا ہے. آؤ نبی کا معجزہ آج بھی چل رہا ہے, علی دکھا. مدینے والے بھی آ گئے علی کے ساتھ, کدو کے ساتھ پورا مدینہ گئے. پہاڑ کی غار کے قریب کھڑے رہ لیے, پہاڑ کی غار کے قریب کھڑے رہے مولا کائنات مشکل کشا. پہاڑ کی طرف دیکھا, دعا پڑھی. ایک واقعہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی, صالح علیہ السلام کی اٹھنی بھی پہاڑ سے نکلی تھی نا. اب جب وہ پہاڑ سے نکلی تو اس کا ذکر قرآن میں ہے. مولا علی نے اس پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر اس کدو کو کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد علی نے بولا کتنے اونٹ دے تیرے کا 100. اب مولا علی کہتے میں دعا کرتا ہوں اونٹ نکلے, گنتا جا لیتا جا. مولا علی نے دعا کی, نبی کا نام, نبی نے جو دعا بتائی تھی وہ مولا علی نے دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد معاملہ یہ ہوا, ماجرا یہ ہوا, پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹ نکلا, 10 نکلے, 50 نکلے, 60 نکلے, 90 نکلے, 99 نکلے, آخر میں ایک اونٹ نکلا. علی نے کہا بتا بندے کتنے نکلے؟ کدو کہہ رہا ہے قسم خدا کی 100 ہی نکلے. نبی نے کہا تھا 100 اس لیے 100 نکلے. اگر نبی کہتے ہزاروں ہزار نکلتے, اگر نبی کہتے قیامت تک نکلے تو قیامت تک بھی نکلتے. علی کا ایمان ہے, نبی نے جو کہہ دیا علی کے لیے پتھر کی لکیر ہے. یار یہ علی ہے اور علی کا ایمان تھا پتھر سے اونٹنی نکلے گی. ایک نہیں 10 نہیں 100, ایک نہیں 10 نہیں 100. ارے تم نے جانا ہی کیا ہے علی کو, تم نے جانا ہی کیا ہے. ایک بہت بڑے محقق ہے شاہ ولی اللہ, محقق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ. ان کو سنی بھی اپنا ایمان مانتے اور ٹنی بھی اپنا ایمان مانتے. معلوم آپ کو, ان کو سنی بھی اپنا مانتے ہیں اور غیر بھی اپنا مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ کو اب کسی نے شاہ ولی اللہ سے پوچھا تھا یہ نادی علی کیا ہے؟ جو سمجھدار ہے وہ سمجھ گئے. نادی علی کیا ہے؟ اب جانتے ہو نادی علی, جو جانتا ہے وہی بولے سبحان اللہ. ادھر سے زیادہ سمجھ رہے ہیں داڑھی والے, واہ اللہ کرے سب ہو جائے, سب ہو جائے. جو آمین نہیں بول رہے تو امید کیا کر رہے؟ مولا علی کو تھی داڑھی. ارے مولا علی کو تو ایسی گھنی بھری داڑھی تھی. ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا, مولا علی کی جو داڑھی تھی نا ایسا گھنی بھری تھی, ایسا پھول مضبوط ایسے بھری ہوئی تھی. اور مولا علی ہمیشہ گنجا رکھتے تھے, سر پہ بال نہیں رکھتے تھے, ایسا گنجا رکھتے تھے. اور جو ہماری بائک کے لے کے گاڑیوں میں جو ہمارے جوان گھوم رہے ہیں نا, عورتوں کو پریشان کرتے, لڑکیوں کو پریشان کرتے, ادھر سے ادھر بائک کے بھگا رہے, اور آگے لکھا ہوا ہے یا علی, آگے لکھا ہوا ہے یا علی. نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں. کچھ بھی کام کریں گے تو کہیں گے علی کی سنت پہ. بھائی بال بھی کٹوا لے سر کے, وہ بھی علی کی سنت ہے, کرے گا. خود کو جو مزہ آ رہی ہے وہ کرنا ہے. فائر والا سائلیشن چاہیے, گاڑی بنائیں گے, لوگوں کو پریشان کریں گے. مولا علی کے نام کا ادب بھی نہیں ہے, یہ بے ادبی کی ہم نے. علی کے نام کی یہ بے حرمت تھی, یہ بے عزت تھی. جانتے ہو علی کون ہے؟ جانتے ہو علی کا نام کیا ہے؟ میں نے گزشتہ سال نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لوگ مولا حسین کا نام یا بازو میں باندھ کے جاتے ہیں نا, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ اجتماع سے مت باندھو. باندھنا ہے تو کلیجے کے قریب باندھ کے رکھو, برقرار رکھو, ایسے محفوظ رکھو. آپ نے یہاں باندھا ہوا ہے, یہاں باندھا ہوا ہے, دھکے مارے عورتوں سے وہ نام حسین ٹچ ہو رہے, شرم نہیں آتی؟ مولا حسین کے نام کا یہ تم نے ادب کیا, مولا حسین کے نام کا یہ تم نے ادب بجا لایا, بازو میں باندھا ہے اور جا کے بازار میں حرکتیں کر رہے ہیں. غریب
عزیز حرکت ہے. مولا حسین کے نام کی قدر و قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ میرا ایمان ہے مولا حسین کا نام کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا کبھی بلا ہی نہیں آئے گی، اب بھی نہیں آئے گی. لیکن وہ تعویذ ادب کے ساتھ سینے سے لگا ہوا، اس تعویذ کو ادب کے ساتھ چوما جا رہا ہے. ایک علی کے بیٹے بات نام پر آئیے تو واقعہ یاد آ رہا ہے، کہو تو سنا بھی. علی کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ قاسم، امام موسیٰ قاسم کے بیٹے امام علی رضا. امام علی رضا چھٹے بیٹے، علی کے ساتویں، حسین پاک کے چھٹے بیٹے امام علی رضا. بادشاہ تھا نا اس وقت کا، وہ امام علی رضا سے جلتا تھا. ایک دن امام علی رضا گھر میں سو رہے تھے اور دروازے پر پیرا دے رہے تھے معروف کرفی. یاد آ گئے نا یار. لیکن محرم کا مہینہ ہے، عورتیں بھی سنتی ہیں کیونکہ میری بہنوں کو سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے، اس لیے یہ واقعہ اگر کون تو سنا ہونا اسکپ کر دیں. پیچھے والے بھی ماشاءاللہ سنو یار. آپ اللہ آپ کی جھولی میں مولا مشکل کشا کا فیضان عطا فرمائے، عثمان غنی کے خزانے کی تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے. شرط یہ کہ دھندا حلالی ہو، تبھی ہوگا. مولا علی کا فیض چاہیے تو بیٹا بھی حلالی ہو. اور میں نے کہا تھا اس سال جو باغ کو اجاڑ دے وہ مالی نہیں ہوتا، اور جو صحابہ پہ بھونکے وہ حلالی. سنو پتے کی بات بتا رہا، سنو. امام علی رضا، ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہنے والے مرید کا نام معروف کرخی. اب معروف کرخی کون ہے جانتے ہو؟ گوشت پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کا نام معروف کرخی. غوث پاک کے پیر کے پیر کا نام معروف کرخی. وہ دروازے پہ کھڑے ہو، اور غوث پاک کے پیر معروف کرخی اور ان کے پیر امام علی رضا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا وہ آیا. جب وہ آیا نا تو معروف کرخی نے بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ دشمنوں کے تو ادھر. کہا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے دریا کے سفر میں جانا ہے، لمبا چوڑا سفر ہے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ سفر دریا کا ہے، موت آ جائے، بچوں نہ بچوں ٹھکانہ ہے نہیں. اس لیے میں تعویذ کرانے آیا ہوں. کس سے؟ علی رضا سے. مطلب دشمن بھی جانتا ہے تعویذ ان کا کام کرے گا، تعویذ ان کا کام کرے گا، اس لیے تعویذ کرانا آیا ہوں. معروف کرخی من من میں سوچ رہے کہ پیر کی نیند خراب کرو کہ نہ کرو. بھائی چلا جا، پیر صاحب سو رہے ہیں، جا کے نہیں تعویذ نہیں ملے گا تب تک نہیں جاؤں گا. اچھا معروف کرخی اندر گئے، تعویذ لائے، لا کر کے لے. اس نے تعویذ لیا، وہ چلا گیا. میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں، یہ آخری بات ہے، سن لیں. اندر گیا، جانے کے بعد تعویذ لے کے آئے، آ کر اس کو دیا، وہ لے کے گھر چلا گیا. رات کو کشتی پر سوار ہوا، سفر کے لیے نکلا. اتفاق دیکھو راستے میں طوفان آیا، کشتی ڈگمگانے لگی. اب وہ اہل بیت کا دشمن تھا. ہم ہوتے تو کیا کہتے یا غوث. کشتی ڈگمگا رہی ہے، کشتی ڈگمگانے لگی. اس کو تعویذ یاد آیا، فوراً جیب سے تعویذ نکالا، پانی میں پھینکا. پانی سے تعویذ جیسے ٹچ ہوا، طوفان رک گیا. سبحان اللہ کہیں نہیں بولے، طوفان رک گیا. جیسے ہی طوفان رکا اس نے اپنا کام کیا، سفر مکمل کیا، گھر آیا، تحفے طائف سب جمع کیے. اس نے تحفے طائف سب جمع کیے. جمع کرنے کے بعد وہ جانے لگا. گھر والوں نے پوچھا کدھر؟ علی رضا کے گھر. کیوں؟ بچہ ان کے تعویذ سے ہوں، بچہ ان کے تعویذ سے ہوں اس لیے. اچھا جاؤ جاؤ. اب وہ تحفے لے کے پہنچا معروف کرخی کے گھر. اتفاق دیکھو سیم ٹائم زور کے بعد کا معروف کرخی کھڑے. اب کہے کو آیا بادشاہ معروف کرخی سے ملنا ہے. اس مرتبہ بھی سو رہے تھے، ابھی بھی سو رہے. جا بھائی نہ اب تو مل کے جانا ہے. کہ کیوں؟ تحفے لے کے آیا. ان کے تعویذ نے طوفان روک دیا. اچھا ہے تعویذ کے بدلے تحفہ. تحفہ نہیں چاہیے بھائی، جا تو جا. ارے نہ تحفے دے دوں گا. معروف کرخی کہا مجھے دے دے. کہا آپ کو نہیں، جس نے بنایا اس کو. تعویذ جس نے بنایا اس کو. معروف کرخی مسکرا کے کہتا اچھا جس نے بنایا اس کو. کہا ہاں تو تعویذ میں نے بنایا تھا، لا مجھے. تو معروف کرخی تعویذ تم نے بنایا تھا، علی رضا نے نہیں بنایا تھا. تیرے جیسے کے لیے میں اپنے پیر کی نیند خراب کروں؟ نہیں میں نے بنایا تھا، قسم خدا کی. یار تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ کہ تو نہیں مانے گا، جانے دے. بولو نا. معروف کرخی تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ تعویذ میں لکھا
کیا کہا؟ حاجی سلیم کر کے بمبئی کے رہنے والے ایک حاجی صاحب ہے، انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ گیا تھا، جب گیا ان سے کہا کہ میری بمبئی کے اندر محمد علی روڈ کے قریب ہی میں ایک بلڈنگ ہے 7 یا 5 منزل کی، آج بھی وہ بلڈنگ ہے، اس میں رینوویشن کر کے آج بھی کھڑی ہے، میں آپ کو بتا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ وہ محمد سلیم حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میری بلڈنگ میں 5 منزل یا 7 منزل ہے، لیکن ایک بھی منزل پر کوئی رہتا نہیں تھا، کیونکہ جو بھی رہنے آتا اس کے ساتھ ڈراؤنی حرکت ہوتی تھی، تو میں اپنے پیر کے پاس گیا، کہا تعویذ، پیر صاحب نے تعویذ دیا، کہ جا گھر کے مین گیٹ پہ باندھ دینا، میں نے جا کے باندھ دیا۔ دیکھو مسلمان، تعویذ بھی ایک طریقے سے کام کرتا ہے، تعویذ بھی کام کرتا ہے، لیکن دینے والا بھی سنی، لینے والا بھی سنی، دینے والا بھی ایماندار، لینے والا بھی ایماندار۔ اب اس تعویذ کو کسی نے کاروبار بنایا تو کبھی کام نہیں کرے گا، اگر بگڑا ہوا ہوگا تو اور بگڑ جائے گا، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تعویذ پیر صاحب نے تعویذ دے کا مین گیٹ پہ باندھ دیا۔ ابھی تو بزنس ہوتا ہے، نہیں ہوتا تعویذ؟ ہاں بزنس ہوتا ہے، میں اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بزنس ہوتا ہے، سر کے دکھاوے کے 50، بخار کے 60، کینسر کا 150۔ ایک تو تعویذ دینے والے صاحب نے نہیں بولنا، کسی کا ایک نہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ مرسیڈیز چھڑوا لی، بتاؤ بزنس کچھ تھا نہیں، بس یہی تعویذ لو دو، ان کا معاملہ کچھ یہ تھا، آؤ بچہ لاؤ بچہ قسم کا، اللہ حفاظت کرے۔ سنیو، اپنا ایمان بچانا ہے نا، قسم خدا کی سینے پر یا حسین کے نام کا تعویذ باندھ لے، یا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اپنے گھر میں عورتوں کو نماز پڑھنے کا بول، دنیا کا کالا پیلا نیلا ایک طرف، قرآن کی سورہ آیت الکرسی ایک طرف۔ ضرور نہیں پڑھے گی، پر ہم کہاں نماز پڑھیں گے؟ ہم کو تو گالی بول کے صبح اٹھنا ہے، کسی کی غیبت کر کے رات کو سونا ہے، اس کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ کسی کی بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ بھی لو کہ جو بول رہے وہ سچ ہے کہ غلط ہے، بس ہوا میں سب جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، سب کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کی، لیکن گھبرانا نہیں۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، جس میں کوئی بات ہوتی ہے نا اسی کی بات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ گیا، عقل مند اشارہ کرتے، سنے بات آگے نہ نکلے۔ مارو کرخی کا میں تجھے بولوں گا تو تم ماننے کا نہیں۔ حاجی سلیم صاحب اپنے پیر صاحب سے تعویذ لا کر اپنی بلڈنگ میں وہاں ڈال دیا، کہتے ہیں دوسرے دن سے اس بلڈنگ کے اندر رونق ہی بدل گئی، ساری منزلیں بھرپور ہو گئی۔ میرے پیر کا انتقال ہو گیا، 3-4 سال بعد کے میں نے اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا چاہا لکھا کیا تھا، جب کھول کر دیکھا تو آگے بھی کورا پیچھے بھی کورا، میں کشمکش میں کہ کورا کاغذ اور بلڈنگز میں یہ برکت۔ رات کو سویا تو پیر صاحب خواب میں آئے، حاجی سلیم کہتے ہیں میرے پیر صاحب کو خواب میں پوچھا، حضرت لکھا کچھ نہیں تھا، پھر بھی بلڈنگ کی ساری ناپاکی غائب ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا میں نے لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کاغذ کو میرے ہاتھ کی نسبت لگ گئی تھی، اور اسی پیر کو دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ نعرے رسالت، ہم سبھی ہیں غوث اعظم، سبحان اللہ۔ یہ مفتی اعظم ہند تھے یار، جنہوں نے ایسے ہی کاغذ کا ٹکڑا دے دیا، حاجی سلیم صاحب کو وارے نیارے ہو گئے۔ سنو، معروف کرخی کہتے ہیں اے بادشاہ تجھے بتاؤں گا بھی تو تو نہیں مانے گا کہ میں نے کیا لکھا تھا، تجھے بتاؤں گا بھی تو بھی تو نہیں مانے گا کہ میں نے کیا لکھا تھا، میں نے کیا لکھا تھا۔ تو بتاؤ نا معروف کرخی کیا لکھا تھا، تعویذ تم نے بنایا تو تم کو بتاؤ نا کیا لکھا تھا۔ معروف کرخی کہتے ہیں قسم خدا کی تعویذ میں میں نے میرا نام معروف کرخی لکھا تھا۔ تو پیچھے والے نہیں سمجھے، معروف کرخی نے کیا بولا کہ میں نے تعویذ میں کچھ نہیں لکھا تھا، نہ لوہے قرآنی نہ نقش سلیمانی، کچھ نہیں، اپنا نام معروف کرخی۔ جیسے آپ میرے پاس آؤ گا مولانا تعویذ بنا دو، میں کہتا ہوں فیض الحسن، بتاؤ ایسے میں مثال دیا نا، تو معروف کرخی تھے، میں نے اپنا نام لکھا تھا معروف کرخی۔ بادشاہ سامان تو پھر رکھ کے بیٹھ گئے، اپنا نام کہیں کو، میں نے بولا نا تو نہیں مانے گا، میں نے بولا نا تو نہیں مانے گا، نہیں مانوں گا، اپنا نام کہیں کو لکھا، کہ سننا یار اب دیکھتے کون چپ رہے،
اب نہیں بولے تو واقعی میں چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا ابو بکر, یا عمر, یا عثمان, یا حیدر, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. اب یہ نام میں نے کیوں بلوائے سنو. معروف کرخی کہتے ہیں او بادشاہ میرے پیر امام علی رضا صبح کو اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد فوراً کہتے ہیں معروف کرخی ناشتہ لگا, معروف کرخی دسترخوان بچھا, معروف کرخی کپڑا سکھا, معروف کرخی مصلی بچھا, معروف کرخی کتاب کھولو, معروف کرخی بازار جاؤ, معروف کرخی بازار سے یہ لاؤ. صبح سے لے کر شام تک امام علی رضا معروف کرخی بار بار میرا نام لیتے تھے. تو میں نے سوچا چلو آج ذرا اپنے نام کو آزما کر دیکھ لے. اے بادشاہ پتہ چل گیا دریا کا طوفان میرے نام سے رک جاتا ہے. سوچ جب میرے نام میں اتنا کمال ہے تو میرے پیر کے نام میں کتنا کمال ہوگا, اور جب بیٹوں کے نام میں اتنا کمال ہے تو باپ علی کے نام میں کتنا کمال. وہ معروف کرخی کہتے ہیں جب میرے نام میں اتنا کمال تو پیر کے نام میں کتنا کمال ہوگا. اور پیر تو علی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے. جب بیٹے کے نام میں یہ کمال ہے تو باپ علی کے نام میں کتنا کمال ہوگا. تبھی تو ہم مچل کر علی کا دامن پکڑ کر کہتے ہیں کیا شاہ مردہ. ارے بزدل بھی یہ شعر پڑھے نا تو وہ بھی شعر ہو جاتا ہے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ سنی کے گھر کا بچہ بول رہا ہے. ارے علی سے محبت سنی بھی نہیں کرتا, علی سے محبت سنی بھی کرتا ہے. اصل محبت تو ہم نے کی ہے. یہ علی کی داستان ہے. علی کے بچوں کا حال میں نے بتایا نا. علی کے بچے اتنے نرالے تو بتاؤ بابا علی کیسے ہوں گے. اور میرے نبی نے فرمایا سنو آخری بات. یہ کب سے بول رہا ہوں, میں نے آپ کے لیے پانی بھی نہیں پیا. سنا رہا ہوں نا. قسم خدا کی آپ کی محبت ہے کہ یہ آواز نکل رہی ہے. اللہ آپ کا یہ سننا میرا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا علی کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے کہا تھا علی کا بغض میرا بغض, علی کا دوست میرا دوست, علی کا یار میرا یار, علی سے وفا مجھ سے ہو. جو علی سے ہے وہ مجھ سے ہے, جو مجھ سے ہے وہ علی سے ہے. آخر میں ایک شعر سن لیں. بہت بڑے بزرگ ہیں علامہ نظمی میاں, علی کی اولاد ہے. کسی نے ان کو پوچھا تھا اے نظمی میاں علی کیسے, علی کون؟ تو نظمی میاں نے آنکھیں بند کی, کاغذ تھا قلم تھی, لکھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی, میرے دادا میرے بابا علی کھڑے تھے, میں دیکھ رہا تھا آنکھ بند کر کے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کہتے میں نے آنکھوں کو بند کیا, لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا, کلام بن گئے. اس کا ایک ہی شعر سنیں گے. کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی, جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی, جس کے پہلوں میں ہے شاہکار نبی. دختر مصطفیٰ جس کی دلہن
جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا شیر پر توجہ کمیٹی والے کام کریں گے شیر پر توجہ آخری شیر محبت سے قبول کر لو علی کی شان میں شیر علی کا بیٹا بول رہا ہے اور بولنے والا علی کے در کا گدا قبول کریں جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی جس کے پہ سے نسل نبی ہے چلی ہاں وہی وہ علی و ولی نعرہ حیدری یا علی یا علی سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری علی یا علی یا پانچ نعرے پنج درگاہ ایک نعرہ حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا بیگے بدرود جانم بے کروڑو درود گا بیگے بدرود جانم بے کروڑو درود دیوا کے سمسدہ تم بے کروڑو درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کربلا کی ریت پہ خون بہایا آپ نے کربلا کی ریت پہ خون بہایا آپ نے یا شہید کربلا تم پہ
برحمتك يا شفيعنا يوم الجزاء تمام جزاء